سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی نازک اور متنازع دور پر بات کر رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ اور پھر ان کی پھانسی۔ جی، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، خاص طور پر ایک تجزیہ ہے بھٹو کا مقدمہ اور عدالتی نظام۔ اس کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جولائی 1977 میں جب جنرل ضیاء نے مارشل لا لگایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بالکل۔ بھٹو اور ضیاء کے تعلقات کیسے بدلے، عدلیہ کا کیا کردار تھا، اور ان سب چیزوں کا پاکستان کے سیاسی مستقبل پر کیا اثر پڑا؟ جی ہاں، یہ وہ وقت تھا جب آئین تو بس نام کا رہ گیا تھا، سیاسی سرگرمیاں بند تھیں اور ملک کا مستقبل وہ بالکل غیر یقینی تھا۔ تو ہم ان ذرائع کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ قانونی پیچیدگیاں، سیاسی ضرورتیں اور شاید کچھ ذاتی رنجشیں بھی کیسے واقعات پر اثر انداز ہوئیں۔ بالکل، اور خاص طور پر عدالتی فیصلوں نے تاریخ پر کیسے نقوش چھوڑے۔ ہمارا مقصد تو بس یہی ہے کہ ان ذرائع میں جو معلومات ہیں وہ آپ تک غیر جانبداری سے پہنچائیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 5 جولائی 1977 جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا، آئین معطل، بنیادی حقوق معطل، اور عدالتوں کے اختیارات بھی محدود کر دیے۔ جی ہاں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ شروع میں ضیاء کا رویہ بھٹو کے لیے وہ اتنا مخالفانہ نہیں تھا۔ جی، یہ حیرانی کی بات ہے، آخر بھٹو نے ہی تو انہیں کئی سینئرز پر فوقیت دے کر آرمی چیف بنایا تھا۔ بالکل، اور ضیاء نے شروع میں بھٹو کا ذکر بھی احترام سے کیا، اور یہ بھی کہا کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ جی ہاں، یہ تو کہا تھا، لیکن پھر حالات بہت تیزی سے بدلے۔ 15 جولائی 1977 کو مری میں ان دونوں کی ایک ملاقات ہوئی۔ اچھا، وہ اہم تھی؟ بہت اہم۔ اس ملاقات کے بارے میں ذرائع میں مختلف باتیں ہیں۔ ایک تاثر یہ ہے کہ بھٹو کا رویہ کچھ سخت تھا۔ سخت کس طرح؟ کہا جاتا ہے، یعنی ذرائع میں یہ قیاس ہے کہ بھٹو نے ضیاء پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت بغاوت کا الزام لگانے کی بات کی، آئین توڑنے کا الزام۔ ضیاء پر؟ جی، اور کہتے ہیں کہ ضیاء اس ملاقات سے کافی پریشان ہو کر، شاید کچھ ناراض ہو کر واپس آئے۔ یہ ملاقات ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ تو تعلقات میں بگاڑ یہاں سے شروع ہوا؟ لگتا تو یہی ہے، یہ ایک اہم موڑ تھا۔ اور اسی دوران وہ ایک پرانا کیس بھی دوبارہ کھل گیا، نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا۔ جی ہاں، نومبر 1974 کا واقعہ تھا۔ ان کے بیٹے احمد رضا قصوری نے FIR میں بھٹو کا نام لکھوایا تھا۔ مارشل لا لگنے کے بعد اس کیس کو پھر سے کھولا گیا اور اسے لاہور ہائی کورٹ منتقل کر دیا گیا۔ اچھا، اور پھر بھٹو کو رہا بھی کیا گیا تھا بیچ میں۔ جی، 28 جولائی کو بھٹو رہا ہوئے اور انہوں نے فوراً جلسے جلوس شروع کر دیے۔ اور سنا ہے کافی لوگ آ رہے تھے ان کے جلسوں میں۔ بہت زیادہ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ عوام کا اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر فوجی حکومت میں وہ کھلبلی مچ گئی۔ انہیں ڈر لگا کہ اگر الیکشن ہوئے تو بھٹو واپس آ جائیں گے۔ حالات کو اور کشیدہ کر دیا۔ تو اس مقبولیت سے حکومت گھبرا گئی، پھر کیا قدم اٹھایا انہوں نے؟ پھر 3 سپٹمبر 1977 کو بھٹو کو اسی قتل کیس میں کراچی سے گرفتار کیا گیا اور لاہور لے آئے۔ لیکن پھر ضمانت بھی تو ہوئی تھی۔ جی، یہ ایک اور دلچسپ موڑ تھا۔ 13 سپٹمبر کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج تھے، جسٹس KMA سمدانی، انہوں نے بھٹو کی ضمانت منظور کر لی۔ کس بنیاد پر؟ انہوں نے کہا کہ جو شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ فی الحال صرف واقعاتی ہیں، سرکمسٹینشل ایویڈنس، یعنی براہ راست ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ شبہ تو ہوتا ہے، لیکن حتمی رائے کے لیے مزید ٹھوس ثبوت چاہیے۔ یہ تو فوجی حکومت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ بالکل، ذرائع کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ انہیں سخت ناگوار گزرا۔ اور پھر بھٹو نے ضمانت کے بعد کوئی تقریر کی تھی؟ جی، لاہور میں ایک جلسہ کیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ تقریر بہت سخت تھی، دھمکی آمیز لہجہ تھا۔ اچھا، اور ذرائع کے مطابق اس تقریر نے فوجی حکمرانوں کے خوف کو بالکل یقین میں بدل دیا کہ بھٹو سے تو چھٹکارا پانا ہی پڑے گا۔ تو اس تقریر کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 4 دن بعد 17 سپٹمبر کو بھٹو کو ایک مارشل لا آرڈر کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی ضمانت، پھر سخت تقریر اور پھر گرفتاری،
سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ جی ہاں، بہت تیزی سے۔ اور وہ جو اکتوبر میں الیکشن ہونے تھے ان کا کیا بنا؟ الیکشن کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایک طرف تو فوجی حکومت کو بھٹو کی مقبولیت کا ڈر تھا، دوسری طرف جو بھٹو مخالف اتحاد تھا PNA، پاکستان نیشنل الائنس۔ جی، وہ خود بھی شاید اندرونی طور پر اتنے منظم نہیں تھے یا الیکشنز کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی ماحول میں ضیاء نے نعرہ لگایا، احتساب پہلے، انتخاب بعد میں۔ احتساب؟ کس کا احتساب؟ بظاہر تو سیاست دانوں کا۔ انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل میں تبدیلیاں کیں، کچھ صنعتیں جو قومیائی گئی تھیں انہیں واپس پرائیویٹ کرنے کا کہا، اور ایک مارشل لاء ریگولیشن جاری کیا سیاست دانوں کے اثاثوں کی جانچ کے لیے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف احتساب یا کچھ اور؟ بظاہر تو احتساب تھا، لیکن اس کی زد میں جو آتا اسے الیکشن سے نااہل بھی قرار دیا جا سکتا تھا۔ تو کیا PNA نے اس احتساب پہلے کی حمایت کی؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ PNA کی قیادت، خاص طور پر مفتی محمود جو پہلے الیکشن کے حامی تھے، وہ اب احتساب کے نعرے کی حمایت کرنے لگے۔ شاید انہیں بھی بھٹو کی ممکنہ کامیابی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اچھا، تو سب ایک پیج پر آ گئے کہ الیکشن نہ ہو؟ لگتا تو یہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1 اکتوبر 1977 کو ضیاء نے اعلان کر دیا کہ 18 اکتوبر والے الیکشن غیر معینہ مدت تک ملتوی کیے جاتے ہیں۔ اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی؟ جی، تمام سیاسی سرگرمیوں پر مکمل پابندی، ملک ایک بار پھر مکمل مارشل لاء کے کنٹرول میں۔ تو الیکشن ملتوی، بھٹو جیل میں، اب اگلا میدان سپریم کورٹ بنا ہوگا؟ بالکل، بیگم نصرت بھٹو نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی، مارشل لاء کو چیلنج کیا، بھٹو کی گرفتاری کو چیلنج کیا۔ اور کورٹ نے وہ درخواست سن لی؟ جی، 20 ستمبر کو اس وقت کے چیف جسٹس تھے یعقوب علی خان، ان کی سربراہی میں فل بینچ نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ یہ فوجی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ تو حکومت نے کیا کیا؟ بہت تیزی سے رد عمل آیا۔ صرف 2 دن بعد 22 ستمبر کو ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے آئین کی 5ویں اور 6ٹھی ترمیم منسوخ کر دی گئیں۔ ان ترامیم میں کیا تھا؟ ان ترامیم کی وجہ سے ہی جسٹس یعقوب علی اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر کے بعد بھی چیف جسٹس تھے۔ تو ترمیم منسوخ ہونے سے وہ چیف جسٹس نہیں رہے، ان کی جگہ جسٹس انوار الحق نئے چیف جسٹس بن گئے۔ یہ تو سیدھا سیدھا عدلیہ کے سربراہ کو بدلنا ہوا، آئین میں تبدیلی کر کے۔ کیا سپریم کورٹ نے یہ مان لیا؟ جی ہاں، سپریم کورٹ نے اس تبدیلی کو قبول کر لیا۔ بہت سے لوگ اسے عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا سمجھتے ہیں۔ اب نئے چیف جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے نصرت بھٹو کیس کی سماعت شروع کی۔ اس کیس میں کیا دلائل تھے، بھٹو کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے؟ بھٹو کے وکیل تھے یحییٰ بختیار۔ ان کا موقف سیدھا تھا، مارشل لاء غیر آئینی ہے، آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غداری ہے، ضیاء کا اقدام غلط ہے، بھٹو کی حراست غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ اور حکومت کے وکیل تھے AK بروہی اور شریف الدین پیرزادہ۔ انہوں نے نظریہ ضرورت کا سہارا لیا، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی۔ یہ نظریہ ضرورت یہ کیا ہے، ذرا سمجھائیں گی؟ دیکھیں، یہ ایک قانونی اصول ہے جو کہتا ہے کہ اگر ملک شدید بحران کا شکار ہو، آئینی نظام بالکل ناکام ہو جائے اور ریاست کے وجود کو خطرہ ہو، تو ریاست کو بچانے کے لیے کچھ ایسے اقدام کیے جا سکتے ہیں جو عام حالات میں غیر آئینی ہوں۔ اچھا، تو حکومت نے کہا کہ حالات اتنے خراب تھے کہ فوج کو آنا پڑا۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ مارچ 1977 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، پھر ملک گیر احتجاج ہوئے، حالات خراب ہوئے، تو فوج کی مداخلت ناگزیر تھی ملک کو بچانے کے لیے، اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت جائز تھی۔ تو سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا اس پر؟ مارشل لاء کو جائز قرار دے دیا۔ 10 نومبر 1977 کو فیصلہ آیا، نصرت بھٹو کیس کے نام سے مشہور ہے۔ کورٹ نے مارشل لاء کو مکمل طور پر آئینی نہیں کہا، نہ ہی اسے کوئی انقلاب مانا جیسے پہلے 200 کیس میں ہوا تھا۔ تو پھر کیا کہا؟ اسے آئینی انحراف کہا، کانسٹیٹیوشنل ڈیریشن، یعنی آئین کے راستے سے وقتی طور پر ہٹنا، لیکن ملک کے خراب حالات کو دیکھتے ہوئے نظریہ ضرورت کو تسلیم کیا اور ضیاء کے اقدام کو وقتی طور پر جائز قرار دے دیا۔ اس فیصلے کے اہم نکات کیا تھے؟ کیا اس نے ضیاء کو کھلی چھوٹ دے دی؟ کھلی چھوٹ تو نہیں، لیکن اختیارات کافی دے دیے۔ کچھ اہم باتیں یہ تھیں: 1.
1973 का आइन अब भी सुप्रीम है, लेकिन इसके कुछ हिस्से मुअत्तल समझे जाएंगे। 2. सदर और अदालतें आइन के तहत काम करती रहेंगी। और ज़िया के इख्तियारात? 3. CMLA यानी ज़ियाउल हक को नजरिए ज़रूरत के तहत मुल्क चलाने, अमन बहाल करने और जल्द इलेक्शन कराने के लिए कानून साजी का इख्तियार है, बशमूल आइन में तरमीम का इख्तियार। आइन में तरमीम का इख्तियार, ये तो बहुत बड़ी बात थी। जी, यही सबसे मुतनाज़िया नुक्ता बना बाद में। और चौथा नुक्ता ये था कि अदालतों को मार्शल लॉ इक़दामात का नजरिया ज़रूरत की रोशनी में अदालती जायज़ा लेने का इख्तियार है, जुडिशल रिव्यू। ये अदालती जायजे वाला नुक्ता तो अहम लगता है, लेकिन वो जो आइन में तरमीम वाले अल्फाज थे, इंक्लूडिंग द पावर टू अमेंड इट, उन पर तो बहुत शोर मचा था। बिल्कुल, इन अल्फाज पर बहुत तनाज़ा हुआ। ज़राए में ये बात भी है कि ये अल्फाज शायद फैसले के असल ड्राफ्ट में नहीं थे जो जजों को दिखाया गया था। क्या मतलब? मतलब ये कि ये इल्ज़ाम है, या कम से कम ये बात कही जाती है कि चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने ये अल्फाज बाद में फाइनल फैसले में शामिल किए। जस्टिस दराब पटेल ने खुद बाद में लिखा कि उन्हें याद नहीं पड़ता कि ये अल्फाज ड्राफ्ट में थे। ओह, तो इन चंद अल्फाज ने ज़िया को आइन बदलने का इख्तियार दे दिया। जी, एक तरह से ये रास्ता खुल गया नजरिया ज़रूरत की आड़ में आइन में बड़ी तब्दीलियां करने का। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, अब वापस आते हैं भुट्टो के कत्ल के मुकदमे पर जो लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था। जी, नुसरत भुट्टो केस के फैसले के बाद अब सारी तवज्जो लाहौर हाई कोर्ट पर थी। मुकदमे की समाअत शुरू हुई। बेंच के सरबराह थे कायम मकाम चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन। उनके बारे में कुछ पसे मंजर? जी, ज़राए बताते हैं कि उनके और भुट्टो के ताल्लुकात कुछ कशीदा थे। भुट्टो दौर में जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा खाली हुआ तो सीनियरिटी में मौलवी मुश्ताक का नंबर था, लेकिन भुट्टो ने उन्हें नहीं बनाया, एक जूनियर को बना दिया था। अच्छा, तो एक जाती पहलू भी था शायद। ज़राए तो इसी तरफ इशारा करते हैं। ज़िया हुकूमत ने उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया था। और उन्होंने ही बेंच बनाया? जी, मौलवी मुश्ताक ने खुद 5 जजों का बेंच बनाया और उसमें जस्टिस समदानी शामिल नहीं थे, जिन्होंने भुट्टो को पहले जमानत दी थी। इसी बेंच ने फिर भुट्टो की जमानत मंसूख की। ट्रायल के दौरान भुट्टो ने मौलवी मुश्ताक पर शदीद जानबेदारी का इल्ज़ाम लगाया। कहा कि वो मुतासिब हैं, वकला की तौहीन करते हैं, कार्रवाई ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रही। और भुट्टो ने क्या किया फिर? उन्होंने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। बायकॉट? मतलब वो पेश नहीं हुए? जी, उन्होंने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद ट्रायल का बड़ा हिस्सा बंद कमरे में हुआ, इन कैमरा। अच्छा, अवाम की गैर मौजूदगी में? जी, और 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो और 4 दूसरे मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी। सजाए मौत? और फैसले में क्या कहा गया? कानूनी नुकात के अलावा फैसले में भुट्टो के अकायद और उनके हुकूमत करने के अंदाज पर भी तनकीद थी, जो मुकदमे से गैर मुताल्लिक थी। ये तो अजीब बात है। जी, इससे जानबेदारी का तासर और गहरा हुआ। और सजा भी सजाए मौत? क्या कत्ल की साजिश में मदद करने पर सजाए मौत आम थी? ये भी एक बड़ा सवाल था। कानूनी माहिरीन जो ज़राए में हैं, वो कहते हैं कि एआनत यानी अबेटमेंट पर सजाए मौत देना इस वक्त की अदालती मिसालों के खिलाफ था। आमतौर पर असल मुजरिम और मददगार की सजा में फ़र्क रखा जाता है। तो हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में? जी, भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। वहां भी उन्होंने चीफ जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस मौलवी मुश्ताक पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। ये दरख्वास्त तो मुस्तरद हो गई। समाअत 9 जजों की फुल बेंच ने शुरू की। 9 जज? जी पूरा बेंच? जी, लेकिन समाअत के दौरान 2 अहम वाक़यात हुए। एक, जस्टिस कैसर खान रिटायर हो गए। ज़राए कहते हैं कि वो भुट्टो के लिए नर्म गोशा रखते थे और ट्रायल पर सवाल उठा चुके थे। तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद काम जारी रखने की इजाजत नहीं मिली? नहीं मिली, हालांकि ऐसा होता रहा था। दूसरा, एक और जज जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद, वो शदीद बीमार हो गए। उनकी गैर मौजूदगी में ही समाअत जारी रही और फैसला बाकी 7 जजों ने सुनाया। ये भी रिवायत के खिलाफ था? शायद 5-4 से बरीयत हो जाती। तो इन 7 जजों ने क्या फैसला दिया? 6 फरवरी 1979 को फैसला आया। 4 जजों ने सजा बरकरार रखी,
3 نے اختلاف کیا اور بریت کی سفارش کی۔ 4-3 کی اکثریت سے سزائے موت برقرار رہی۔ 4-3 اور اس فیصلے میں کوئی اور خاص بات؟ ایک بہت افسوسناک پہلو تھا، سزا برقرار رکھنے والے چاروں جج پنجاب سے تھے۔ کیا؟ جی، اور اختلاف کرنے والے تینوں جج دوسرے صوبوں سے تھے، سندھ، سرحد موجودہ KPK اور بلوچستان۔ اوہ، اس سے تو صوبائیت کا تاثر بہت گہرا ہو گیا ہوگا۔ بالکل، اس تقسیم نے فیصلے پر ایک بہت منفی صوبائی رنگ چڑھا دیا اور ملک میں پہلے سے موجود جو احساسات تھے انہیں بہت ٹھیس پہنچی۔ قانونی نکات تو اپنی جگہ، لیکن یہ تقسیم بذات خود ایک بڑا مسئلہ بن گئی۔ اکثریتی اور اقلیتی فیصلوں میں بنیادی فرق شواہد کو پرکھنے کا تھا، جیسے وعدہ معاف گواہ کی گواہی کتنی معتبر ہے، سازش کے ثبوت ہیں یا نہیں، ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل ٹھیک تھا۔ ان پر دونوں طرف بہت مختلف رائے تھی۔ اور قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ کون سا فیصلہ زیادہ مضبوط تھا قانونی طور پر؟ اکثر قانونی تجزیہ کار جو ذرائع میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اقلیتی ججوں نے جو دلائل دیے تھے وہ قائم شدہ قانونی اصولوں کے زیادہ قریب تھے۔ اس فیصلے کے بعد کیا بھٹو کے پاس کوئی اور راستہ تھا؟ ایک آخری قانونی راستہ تھا، نظر ثانی کی درخواست، ریویو پٹیشن، وہ بھی سپریم کورٹ میں دائر ہوئی۔ اس کا کیا بنا؟ 24 مارچ 1979 کو اسی 7 رکنی بینچ نے اسے بھی متفقہ طور پر مسترد کر دیا۔ متفقہ طور پر؟ جی، البتہ تمام 7 ججوں نے یہ ضرور لکھا کہ سزا میں کمی کے لیے جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان پر صدر مملکت یعنی جنرل ضیاء رحم کی اپیل پر غور کرتے ہوئے توجہ دیں۔ یعنی کورٹ نے ایک طرح سے اشارہ دیا کہ سزا کم کی جا سکتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ایک بلا واسطہ اشارہ تھا، شاید عمر قید کی طرف۔ لیکن کیا اس پر عمل ہوا؟ رحم کی اپیلیں تو بہت ہوئی ہوں گی۔ بہت ہوئیں، پوری دنیا سے، امریکہ، روس، چین، سعودی عرب، تقریباً سب نے اپیل کی، لیکن ضیاء حکومت نے کوئی اپیل نہیں مانی۔ اور پھر 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی جیل میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وقت بھی غیر معمولی تھا، رات 2 بجے، تاکہ خبر پھیلنے سے پہلے جسد خاکی لاڑکانہ پہنچا کر دفنا دیا جائے۔ ایک منتخب وزیر اعظم کا یہ انجام ذرائع بھٹو کی مجموعی شخصیت اور میراث کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت پیچیدہ، کمپلیکس۔ ایک طرف وہ واقعی ایک ذہین، کرشماتی لیڈر تھے، عوام میں مقبول تھے، لیکن دوسری طرف ذرائع ان کی شخصیت میں انا، مخالفین کے لیے عدم برداشت اور طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے رجحان کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو ان کی خوبیاں اور خامیاں دونوں ہی نمایاں تھیں۔ جی، اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے وہ ملک کو شاید متحد کرنے اور اداروں کو مضبوط کرنے کا موقع گنوا بیٹھے، بلکہ ان کے دور میں تقسیم بڑھی۔ اور اس سارے عمل میں عدلیہ اور فوج کے تعلقات کیسے رہے؟ کیا نصرت بھٹو کے اس کے بعد وہ ہم آہنگی قائم رہی؟ نہیں، وہ تعلقات بھی بدلے۔ شروع میں تو عدلیہ نے کافی تعاون کیا، چیف جسٹس گورنر بنے، آئین کے تحفظ کا حلف نہیں لیا، نصرت بھٹو کیس میں نظریہ ضرورت کو مانا، ججوں نے فوجی افسروں کے ساتھ مل کر ٹریبیونلز میں کام کیا۔ لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلا۔ نہیں، جب عدلیہ نے تھوڑا بہت اپنا عدالتی جائزے کا اختیار استعمال کرنا شروع کیا، کچھ مارشل لا اقدامات کو غلط کہا، تو فوجی حکومت نے فوراً آئین میں آرٹیکل 212A ڈال دیا۔ اس میں کیا تھا؟ اس آرٹیکل نے عدالتوں سے مارشل لا قوانین اور فوجی عدالتوں کے فیصلوں پر نظرثانی کا وہ اختیاری واپس لے لیا جو نصرت بھٹو کیس میں دیا گیا تھا۔ اچھا، تو جو اختیار نظریہ ضرورت سے ملا تھا وہ ضرورت بدلنے پر واپس لے لیا گیا؟ آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے غیر معمولی حالات میں طاقت کا توازن بدلتا ہے اور قانونی اصول کیسے سیاسی حالات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ سیاسی خواہشات، شاید ذاتی رنجشیں، قانونی داؤ پیچ اور فوجی طاقت، ان سب نے مل کر تاریخ کا ایک ایسا باب لکھا جس پر بحث آج تک ہوتی ہے۔ بھٹو کا مقدمہ صرف ایک شخص کا مقدمہ نہیں تھا، یہ جمہوریت، آئین، عدلیہ کی آزادی جیسے بڑے سوالات سے جڑا تھا۔ بالکل، اور ان ذرائع سے ایک بات جو بار بار سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جب ادارے، خاص طور پر عدلیہ، شدید دباؤ میں ہوتے ہیں، غیر معمولی حالات میں ہوتے ہیں، تو ان کے فیصلے دہائیوں تک ملک کے راستے پر اثر ڈالتے ہیں۔
نظریہ ضرورت جیسے اصول وہ وقتی طور پر شاید کسی بحران سے نکالنے کا جواز دے دیں، لیکن ایک گہرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے راستے لمبے عرصے میں آئینی نظام اور جمہوری قدروں کو کمزور نہیں کر دیتے؟ یہ ایک سوال ہے جو آج بھی ہمارے سامنے ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس تفصیلی اور گہری گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم اور پیچیدہ دور کا جائزہ لے رہے ہیں، یعنی جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے ابتدائی سال۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے حمید خان کی کتاب پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کے کچھ اقتباسات ہیں، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس دور میں اقتدار پر گرفت کیسے مضبوط کی گئی، جی، اور اس کے لیے سیاسی، آئینی اور قانونی منظرنامے کو آپ کہہ لیں کہ کس طرح تبدیل کیا گیا۔ بالکل۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک ایک نئے فوجی حکمران کے تحت اپنی سمت متعین کر رہا تھا۔ 5 جولائی 1977 کے مارشل لاء کے بعد شروع میں تو 90 دن میں انتخابات کا وعدہ تھا۔ جی، 90 دن کا وعدہ۔ لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ اقتدار کی راہداریوں میں کچھ اور ہی منصوبے بن رہے تھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے وعدوں سے آپ کہہ لیں انحراف ہوا، سیاسی جماعتوں کو کیسے قابو کیا گیا، اور آئین عدلیہ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا۔ تو شروعات ہوتی ہے اکتوبر 1977 کے انتخابات کے التوا سے، اور جواز یہ پیش کیا گیا کہ پہلے احتساب کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ جی، کیا یہ محض ایک بہانہ تھا یا واقعی کوئی سنجیدہ کوشش تھی اس کے پیچھے؟ دیکھیں، احتساب کا نعرہ بظاہر تو بہت پرکشش تھا، خاص طور پر پاکستان نیشنل الائنس یعنی PNA کے لیے۔ ہاں، وہ تو بھٹو حکومت کے خلاف تھے۔ جی، وہ ان کے خلاف کارروائی چاہتے تھے۔ PNA نے بھٹو کیس کی وجہ سے انتخابات کا التوا قبول بھی کر لیا، مگر انہیں سیاسی سرگرمیوں پر مکمل پابندی پر اعتراض تھا۔ اچھا، وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ پابندی صرف PPP پر ہو، لیکن ضیاء نے تو سب کو لپیٹ لیا، اگرچہ جلد سرگرمیاں بحال کرنے کا وعدہ ضرور کیا۔ یہ پہلا واضح اشارہ تھا کہ احتساب کا عمل شاید غیر معینہ مدت تک چلے گا، اور اسے سیاسی مخالفین کو قابو میں رکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور PNA جو بھٹو مخالف تحریک کی آپ کہہ لیں بنیاد تھی، اس کا اپنا شیرازہ بکھرنے لگا۔ اصغر خان کی تحریک استقلال نومبر 77 میں ہی الگ ہو گئی۔ جی، اصغر خان PNA کے پالیسیوں اور اس میں شامل ان کے بقول رجت پسند عناصر سے نالاں تھے۔ اچھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ اتحاد ملک کو ترقی کی راہ سے ہٹا رہا ہے۔ دوسری طرف ضیاء حکومت نے کیا کیا کہ بھٹو مخالف دیگر قوتوں کو قریب لانے کی کوشش کی، جیسے ولی خان اور دیگر بلوچ رہنماؤں کی حیدرآباد ٹریبیونل سے رہائی۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اچھا، حیدرآباد ٹریبیونل والا معاملہ۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ولی خان نے رہائی کے بعد کہا کہ انتخابات سے پہلے بھٹوازم کا خاتمہ ضروری ہے۔ بھٹوازم کا خاتمہ؟ جی، جس سے ان کی مراد غالباً پیپلز پارٹی کی مبینہ آمرانہ پالیسیاں تھیں۔ بعد میں تو یہ ٹریبیونل ہی ختم کر دیا گیا۔ یعنی ایک طرف سیاسی جماعتیں تقسیم ہو رہی تھیں، دوسری طرف احتساب کے نام پر وہ خصوصی عدالتیں قائم ہو رہی تھیں۔ بالکل، 12 خصوصی عدالتیں بنیں جن کے سربراہ ہائی کورٹ ججز تھے۔ بھٹو کے خلاف مقدمات کے لیے جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں عدالت بنی۔ ان عدالتوں میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور مالی بے ضابطگیوں کے الزامات لگائے گئے، لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد ان عدالتوں کی جگہ 11 نااہلی ٹریبیونلز نے لے لی۔ اچھا، نااہلی ٹرائیبیونلز؟ جی، اور ان میں ایک ہائی کورٹ جج کے ساتھ ایک فوجی افسر یعنی بریگیڈیئر بھی شامل تھا۔ اوہ، یہ تو پھر یہ عدالتی عمل پر براہ راست فوجی اثر و رسوخ کی ایک آپ کہہ لیں واضح مثال تھی۔ اور انتخابات کا وعدہ وہ کہاں گیا؟ وہ تو لگتا ہے پس پش چلا گیا۔ جی، وقت گزرنے کے ساتھ ضیاء الحق کا لہجہ بدلتا گیا۔ پہلے کہا گیا احتساب اور معیشت کی بحالی تک انتخابات نہیں ہوں گے۔ پھر فروری 1978 تک یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ فوجی جنتا اقتدار چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ اچھا، خاص طور پر جب سپریم کورٹ نے بھی وہ نصرت بھٹو کیس میں مارشل لاء کو نظریہ ضرورت کے تحت محدود قانونی جواز دے دیا تھا، بالکل محدود قانونی جواز فراہم کر دیا تھا، تو ضیاء نے پھر مثبت نتائج کی شرط عائد کر دی۔ مثبت نتائج؟ جی، اور یہ مثبت نتائج کی اصطلاح آنے والے برسوں میں انتخابات نہ کرانے کا ایک مستقل جواز بنی رہی۔
اس سے مراد کیا تھی؟ مثبت نتائج سے؟ مطلب غالباً یہی تھا کہ ایسے نتائج آئیں جو فوجی حکومت کے تسلسل کو یقینی بنا سکیں۔ اچھا، تو یہ بات تھی۔ اس صورتحال میں پی این اے کا کیا کردار رہا؟ وہ تو خود کمزور ہو رہی تھی۔ پی این اے قیادت بھی آپ دیکھیں انتخابات سے کترانے لگی تھی، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ وہ پی 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 کا مقابلہ شاید نہ کر سکیں۔ بھٹو کا مشترکہ خوف ختم ہونے کے بعد، یا کم از کم بھٹو کے مقدمے میں الجھنے کے بعد، پی این اے کی اندرونی چھپکلش بڑھ گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ ضیاء حکومت کی طرف سے دی جانے والی محدود طاقت میں حصے داری پر آمادہ ہو گئے۔ پیر پگاڑا کی مسلم لیگ اور جماعت اسلامی نے کابینہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اچھا یہ تو جی، جس پر این ڈی پی جیسی جماعتیں اتحاد سے الگ ہو گئیں۔ اگست 1978 میں پی این اے باقاعدہ حکومت کا حصہ بن گئی۔ یہ تو بڑی کیا کہیں ستم ظریفی ہے کہ جو اتحاد جمہوریت کے نام پر بنا تھا وہ مارشل لا حکومت کا حصہ بن گیا۔ بالکل، اور اس کی انہیں سیاسی قیمت بھی چکانی پڑی۔ عوام میں ان کی ساکھ متاثر ہوئی۔ تو یہ اتحاد کب تک چلا؟ زیادہ دیر نہیں چلا۔ بھٹو کی پھانسی یعنی اپریل 1979 کے فوراً بعد پی این اے نے حکومت چھوڑ دی۔ اچھا، فوراً بعد؟ کیوں؟ شاید یہ سوچ کر کہ اب ان کا مقصد پورا ہو گیا اور وہ انتخابات میں جا سکتے ہیں، مگر وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ بھٹو کے بعد ضیاء کو ان کی سیاسی بے ساخی کی ضرورت کم ہو گئی تھی۔ اسی دوران سپٹمبر 1978 میں ضیاء الحق صدر بھی بن گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ صدر فضل الہی چودھری کی مدت ختم ہوئی تو ضیاء نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور آرمی چیف کے ساتھ صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ تینوں عہدے؟ جی، یہ اختیارات کا ایک بے مثال ارتکاز تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی اصل طاقت آرمی چیف کا عہدہ ہے، جسے انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اور بھٹو حکومت پر دباؤ؟ وہ بڑھانے کے لیے انتخابات میں دھاندلی اور میڈیا کے غلط استعمال پر وائٹ پیپرز بھی جاری کیے گئے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اسلامائزیشن کی۔ فروری 1979 میں اس حوالے سے بڑے اقدامات نظر آتے ہیں۔ جی، یہ ضیاء دور کی ایک پہچان بن گئی۔ آئین میں ترمیم کر کے ہائی کورٹس میں شریعت بینچ بنائے گئے۔ شریعت بینچ؟ ان کا کیا کام تھا؟ ان کو قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق جانچنے کا اختیار دیا گیا۔ ان کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں شریعت اپیلٹ بینچ میں اپیل ہو سکتی تھی۔ اور پھر وہ حدود آرڈیننس؟ جی، اس کے فوراً بعد حدود آرڈیننس نافذ کیے گئے۔ ان حدود آرڈیننس پر تو بہت بحث ہوتی ہے۔ ان کا بنیادی مقصد کیا تھا اور کیا ان کے نفاذ میں عملی مشکلات تھیں؟ بنیادی مقصد تو ملک کے فوجداری نظام کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا تھا۔ ان میں شراب نوشی، چوری، زنا اور قذف یعنی جھوٹی تہمت جیسے جرائم کے لیے سخت سزائیں۔ جی ہاں، کوڑے، ہاتھ کاٹنا، سنگساری۔ بالکل، یہ سزائیں تجویز کی گئیں، لیکن ان سزاؤں کے لیے گواہی کا معیار بھی انتہائی سخت رکھا گیا۔ خاص طور پر زنا کے لیے 4 عینی مسلمان مرد گواہوں کی شرط۔ بہت سخت شرط ہے۔ جی، زنا بالجبر یعنی ریپ کے لیے بھی یہی سزا اور گواہی تھی، مگر کمزور ثبوت پر بھی قید اور کوڑوں کی سزا تھیں۔ ان قوانین پر انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے شدید تنقید ہوتی رہی۔ اور عملی پیچیدگیاں؟ جی، ان کے نفاذ، خاص طور پر گواہی کے معیار نے عملی پیچیدگیاں پیدا کیں۔ ایک اور قدم زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس تھا۔ ہاں، اس کے تحت بینک اکاؤنٹ سے لازمی زکوٰۃ کٹوتی شروع ہوئی، جو زکوٰۃ کے روایتی رضاکارانہ تصور سے ہٹ کر تھی۔ اس پر بھی اعتراضات ہوئے؟ جی، اس پر بھی کچھ مذہبی حلقوں، خاص طور پر شیعہ کمیونٹی کو اعتراضات تھے، جنہیں بعد میں کسی حد تک دور کیا گیا۔ اچھا، اسلامائزیشن کے ساتھ ساتھ انتخابات کی بات پھر سے ہوئی۔ نومبر 1979 کی تاریخ دی گئی، لیکن اس بار نئی شرائط کے ساتھ۔ جی، پہلے کہا گیا کہ غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ غیر جماعتی؟ جی، پھر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1962 میں سخت تر ترامیم کر دی گئیں۔ پارٹیوں کی رجسٹریشن لازمی، اکاؤنٹس کا آڈٹ، اندرونی انتخابات۔ اور وہ نظریہ پاکستان والی شرط؟ ہاں، نظریہ پاکستان، عدلیہ یا فوج کے خلاف کام نہ کرنے کی شرائط عائد کی گئیں۔ یہ شرائط بظاہر تو جمہوری اصولوں کے مطابق لگتی ہیں، مگر ان کا اصل مقصد تھا بڑی سیاسی جماعتوں، خاص طور پر پی 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 کو کنٹرول کرنا؟ جی، انتخابی عمل سے باہر رکھنا یا کمزور کرنا تھا، کیونکہ ان کے لیے ان شرائط پر پورا اترنا مشکل تھا۔ تو کیا جماعتوں نے رجسٹریشن کروائی؟
پی 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 اور پی این اے نے بروقت رجسٹریشن نہیں کرائی، جماعت اسلامی نے پی این اے کے فیصلے کے خلاف جا کر رجسٹریشن کروا لی۔ تو پی این اے مزید کمزور ہوئی؟ جی، جس سے پی این اے مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ بعد میں پی این اے کے لیے ایک درمیانی راہ نکالی گئی کہ وہ سوال نامے کا جواب دے کر حصہ لے لیں، لیکن یہ سب بے معنی ثابت ہوا۔ کیسے؟ تحلیل، سیاسی سرگرمیوں اور ٹریڈ یونینز پر پابندی اور سخت سینسرشپ نافذ کر دی۔ اور وہ ان کا مشہور جملہ؟ جی، اب مارشل لا کی طرح چلے گا۔ اسی دوران جداگانہ انتخابات کا نظام بھی آیا۔ اس کا کیا پس منظر تھا؟ یہ پی این اے کا 1977 کا مطالبہ تھا جسے اب نافذ کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اقلیتوں کے ووٹ جو عموماً لبرل یا سیکولر سمجھی جانے والی جماعتوں جیسے پی 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 کو ملتے تھے، انہیں الگ کرنا۔ جی، انہیں عام نشستوں کے انتخابی نتائج سے الگ کر دیا جائے۔ اسے بعد میں آئین یعنی آرٹیکل 51 اور 106 کا حصہ بنا دیا گیا۔ حالانکہ اقلیتوں نے مانگا نہیں تھا؟ جی، حالانکہ اقلیتی برادریوں کی طرف سے اس کا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ اکثریتی سیاست کا اقلیتوں پر ایک فیصلہ مسلط کرنے کے مترادف تھا۔ اکتوبر 79 کی سختیوں کے بعد آئین میں ایک اور بڑی تبدیلی آئی، آرٹیکل 212A کا اضافہ۔ یہ ایک انتہائی اہم ترمیم تھی۔ اس نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو فوجی عدالتیں قائم کرنے کا اختیار دے دیا۔ فوجی عدالتیں؟ جی، اور ان کے فیصلوں کو سول عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، یہ تو بڑا اختیار تھا۔ جی، ضیاء نے دعویٰ کیا کہ یہ چیف جسٹس انوار الحق اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مولوی مشتاق کے مشورے سے کیا گیا۔ اس کے بعد سینکڑوں فوجی عدالتیں بنیں اور سیاسی کارکنوں، صحافیوں اور دیگر مخالفین کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں ہوئیں۔ سپریم کورٹ نے نصرت بھٹو کیس میں عدالتی نظر ثانی کا جو محدود اختیار برقرار رکھا تھا، وہ بھی گیا؟ یہ ترمیم عملی طور پر اسے ختم کرنے کے مترادف تھی۔ کیا اس ترمیم کو چیلنج کیا گیا؟ عدلیہ کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ تحریک استقبال نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن وہ بینچ کی تشکیل اور اٹارنی جنرل پر اعتراضات مسترد ہونے کے بعد درخواست واپس لے لی گئی۔ اچھا۔ البتہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس مولوی مشتاق کی سربراہی میں فل بینچ نے اسی نوعیت کی درخواست سنی۔ افواہیں تھیں کہ فیصلہ حکومت کے خلاف آ سکتا ہے۔ تو کیا فیصلہ آیا؟ مگر فیصلہ آنے سے پہلے ہی 27 مئی 1980 کو ایک اور آئینی ترمیم کے ذریعے ہائی کورٹس کو مارشل لا قوانین یا احکامات پر حکم دینے سے ہی روک دیا گیا۔ مطلب فیصلہ آنے سے پہلے ہی اختیار ختم کر دیا؟ جی بالکل۔ اور اسی دن چیف جسٹس مولوی مشتاق کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹا کر سپریم کورٹ کا قائم مقام جج بنا دیا گیا، جو عملی طور پر ایک تنزیلی تھی۔ ان کی جگہ جسٹس شمیم حسین قادری کو لایا گیا، جو ان کے مخالف سمجھے جاتے تھے۔ بھٹو کیس کے ایک اور جج جسٹس آفتاب حسین انہیں نئی بنی وفاقی شرعی عدالت بھیج دیا گیا۔ یہ تو صاف صاف دباؤ تھا۔ جی، یہ عدلیہ پر دباؤ اور انتظامیہ کے ذریعے اسے کنٹرول کرنے کی واضح کوشش تھی۔ لیکن کیا تمام عدالتیں خاموش رہیں؟ بلوچستان ہائی کورٹ کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ ہی میں فوجی عدالتوں کے سزائے موت کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا۔ اچھا۔ جب گورنر نے عمل درآمد کا کہا تو ہائی کورٹ نے سختی سے کہا کہ حکم عدولی نہ کی جائے، ورنہ یہ توہین عدالت اور ممکنہ طور پر قتل کا مقدمہ بھی بن سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فوجی حکام کو پیچھے ہٹنا پڑا، حتیٰ کہ مئی 1980 کی پابندیوں کے باوجود بلوچستان ہائی کورٹ کے فل بینچ نے آرٹیکل 212A کو سی ایم ایل اے کے اختیارات سے تجاوز قرار دے کر غیر آئینی قرار دے دیا۔ واہ، یہ تو بڑی جرت کی بات تھی۔ جی، یہ اس تاریخ دور میں عدالتی جرت کی ایک مثال ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کا بھی ذکر ہوا، اس کا قیام اور پھر وہ رجم کے فیصلے پر تنازع۔ ضیاء حکومت نے ہائی کورٹ سے اسلامی قوانین جانچنے کا اختیار لے کر یہ نئی عدالت بنائی۔ اسے حدود کیسز میں اپیل سننے کا اختیار بھی تھا۔ ٹھیک۔ لیکن مارچ 1981 میں اس عدالت نے 4-1 کی اکثریت سے رجم یعنی سنگساری کی سزا کو غیر اسلامی قرار دے دیا۔ اوہ، یہ کیسے؟ اس پر مذہبی حلقوں کا شدید رد عمل آیا۔ حکومت نے دباؤ میں آ کر آئین میں ترمیم کی، 3 علماء کو عدالت میں شامل کیا۔ اچھا، علماء کو شامل کیا؟ جی، اور پھر نظر ثانی درخواست پر
علماء سمیت بینچ نے پہلا فیصلہ قول عدم قرار دے کر رجم کو اسلامی قرار دے دیا۔ تو مطلب عدالت نے اپنا فیصلہ بدل دیا؟ جی، اس سے عدالت کی کمزوری اور سیاسی دباؤ کے سامنے جھکنے کی صلاحیت واضح ہوئی۔ اسی دوران فروری 1981 میں MRD یعنی تحریک بحالی جمہوریت بھی بن گئی۔ جی، PNA کے حکومت سے نکلنے اور ضیاء کی سختیوں کے بعد PPP اور دیگر کئی جماعتیں جن میں JUI، تحریک استقلال، NDP وغیرہ شامل تھیں، جمہوریت کی بحالی کے لیے اکٹھی ہوئیں۔ جماعت اسلامی؟ جماعت اسلامی اس سے الگ رہی اور ضیاء کی حامی رہی۔ MRD ایک بڑا سیاسی چیلنج بن سکتی تھی۔ لیکن پھر مارچ 1981 میں PIA طیارے کے اغوا کا واقعہ ہوا۔ جی، اور اس کے فوراً بعد PCO نافذ کر دیا گیا۔ یہ PCO کیا تھا اور اس کے کیا اثرات ہوئے؟ PCO یعنی پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر 1981 ضیاء دور کا شاید سب سے بڑا آئینی اقدام تھا۔ طیارہ اغوا کیس جس کا الزام الذوالفقار پر لگا، اس کو جواز بنا کر اسے نافذ کیا گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے 1973 کے آئین کو عملی طور پر معطل کر دیا، صرف چند دفعات باقی رہیں، بنیادی حقوق ختم کر دیے، مارشل لاء کے تمام اقدامات کو قانونی تحفظ دے دیا اور عدالتوں کو انہیں چیلنج کرنے سے مکمل طور پر روک دیا۔ مکمل طور پر؟ جی، مکمل طور پر۔ اور سب سے متنازع شک وہ ججز سے نیا حلف لینا تھا؟ بالکل، PCO کے تحت تمام اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو نیا حلف لینا تھا اور صدر یعنی ضیاء کو اختیار تھا کہ وہ کسی کو حلف نہ دلوائے۔ اچھا، یہ عدلیہ کی آزادی پر کاری ضربہ تھی۔ 25 مارچ 1981 کو جب حلف لیا گیا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انوار الحق، جسٹس دراب پٹیل، جسٹس فخر الدین جی ابراہیم سمیت کئی سینئر ججز نے انہوں نے کیا کیا کہ تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا؟ جی، جس نے ادارے کی ساخت اور آزادی کو شدید نقصان پہنچایا۔ کیا اس PCO کو کسی عدالت نے چیلنج کیا یا سب نے قبول کر لیا؟ حیران کن طور پر جلد ہی لاہور ہائی کورٹ نے ایک کیس میں PCO کو درست قرار دے دیا۔ درست قرار دے دیا؟ کیسے؟ دلیل یہ دی گئی کہ چونکہ سپریم کورٹ پہلے ہی CMLA کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے چکی ہے، اس لیے PCO ان کے اختیارات کے اندر ہے۔ PCO کے ذریعے سروس ٹریبیونلز کے فیصلوں کو بھی کالعدم قرار دیا گیا، جس سے بہت سے بحال شدہ سرکاری ملازمین متاثر ہوئے۔ PCO کے بعد ضیاء نے ایک نامزد اسمبلی مجلس شورا بھی بنائی؟ جی، یہ PCO کے تحت ہی دسمبر 1981 میں قائم کی گئی۔ تقریباً 350 نامزدہ اراکین پر مشتمل یہ کونسل فروری 1982 سے 1985 کے انتخابات تک قائم رہی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد ضیاء حکومت کے لیے ایک آپ کہہ لیں نمائشی سیاسی حمایت کا تاثر دینا تھا اور اپنے حامیوں کا حلقہ بنانا تھا۔ اس کے پاس کوئی حقیقی قانون سازی کے اختیارات نہیں تھے۔ اور وہ محتسب کا ادارہ؟ جی، اسی طرح 1983 میں وفاقی محتسب یعنی اومبڈسمین کا ادارہ بنا جو سرکاری بدانتظامی کی شکایات سن سکتا تھا، مگر اس کے فیصلے سفارشی نوعیت کے تھے۔ اور پھر 1983 میں ضیاء نے اپنا آئینی منصوبہ پیش کیا اور 1984 میں ریفرنڈم کرایا۔ جی، اندرونی اور بیرونی دباؤ کے تحت ضیاء نے اگست 1983 میں مجلس شورا میں ایک سیاسی ڈھانچہ پیش کیا جس میں 1973 کے آئین کی بحالی، البتہ ترامیم کے ساتھ۔ کون سی ترامیم؟ صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن، یعنی صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار، جو بعد میں 58(2) بھی بنا، اور جداگانہ انتخابات شامل تھے۔ اچھا، یہ RCO 1985 اور 8ویں ترمیم کی بنیاد بنا؟ بالکل، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو مزید 5 سال کے لیے صدر منتخب کروانے کے لیے دسمبر 1984 میں ایک متنازع ریفرنڈم کرایا گیا۔ وہ ریفرنڈم کا سوال بھی بڑا دلچسپ بلکہ عجیب تھا۔ بہت ہی پیچیدہ اور مبہم سوال تھا۔ پوچھا یہ گیا کہ کیا عوام ضیاء کے اسلامائزیشن کے عمل کی تائید کرتے ہیں اور کیا وہ اس عمل کے تسلسل، پرامن انتقال اقتدار وغیرہ کے لیے ضیاء الحق کو اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب کرتے ہیں؟ مطلب ہاں کہو تو ضیاء صدر، نہیں کہو تو اسلام کے خلاف؟ جی، کچھ ایسا ہی تاثر بنتا تھا۔ MRD نے بائیکاٹ کیا، ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا، مگر سرکاری نتائج میں 62% ٹرن آؤٹ اور 97.7% ہاں ووٹ دکھائے گئے۔ 97.7%؟ جی، اسے بڑے پیمانے پر دھاندلی زدہ سمجھا جاتا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ ضیاء دور کے ان ابتدائی 7-8 سالوں میں انتخابات کے وعدے سے انحراف، سیاسی جماعتوں پر پابندیاں اور توڑ پھوڑ، احتساب کے نام پر کنٹرول، جی اسلامائزیشن کا نفاذ، عدلیہ پر بے مثال دباؤ، اور پھر پی سی او کے ذریعے آئینی ڈھانچے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ بالکل، یہ وہ دور تھا جس نے پاکستان کے سیاسی اور آئینی مستقبل پر گہرے نقوش چھوڑے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ سیاسی انجینئرنگ، قانون سازی، آئینی ترامیم اور مذہبی بیانیے کا استعمال۔ اور عدلیہ؟ عدلیہ کی آزادی کو بری طرح مجروح کیا گیا، جس کے اثرات شاید آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ پی سی او کا نفاذ اور 1984 کا ریفرینڈم اس دور کے اب کہہ لیں علامتی واقعات ہیں۔ واقعی ایک پیچیدہ اور تہ در تہ دور تھا۔ یہ غور طلب بات ہے کہ ان اقدامات نے اداروں کی ساخت اور عوام کے ریاست پر اعتماد کو کس طرح متاثر کیا، اور کیا ان واقعات میں آج کے پاکستان کے لیے بھی کوئی سبق پوشیدہ ہیں؟ یقیناً، تاریخ کا مطالعہ محض ماضی کو جاننا نہیں ہوتا، بلکہ حال کو سمجھنے اور مستقبل کی راہ متعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس دور میں اداروں کے کردار، اختیارات کی تقسیم اور قانون کے حکمرانی جیسے سوالات آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ اس گہری گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تو آج ہم حامد خان کی کتاب پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کی روشنی میں جنرل ضیاء الحق کے دور اقتدار کے آخری لیکن بڑے اہم، بڑے ہنگامہ خیز سالوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، یہ وہ وقت ہے 1984 کے ریفرینڈم کے بعد کا، جب ملک ایک نئے موڑ پر تھا، سیاسی طور پر بھی اور آئینی طور پر بھی۔ بالکل، اور اس دور میں بہت کچھ ہوا۔ غیر جماعتی الیکشنز، آئین میں بڑی تبدیلیاں۔ ہاں، وہ آر سی او اور خاص طور پر 8ویں ترمیم، جن کے اثرات تو آج تک ہیں پاکستان پر۔ صحیح۔ اور پھر وہ ضیاء صاحب اور ان کے اپنے لائے ہوئے وزیر اعظم جنیجو صاحب، ان کے درمیان جو اقتدار کی کشمکش چلی۔ جی، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ حامد خان صاحب کی تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے ان پیچیدہ واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، ان کے مضرات کیا تھے؟ تو شروع کرتے ہیں 1985 کے غیر جماعتی انتخابات سے۔ ایم آر ڈی نے تو بائیکاٹ کیا تھا۔ جی، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، جو بڑی جماعتوں کا اتحاد تھا، انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ تو اس کا اثر کیا ہوا؟ کیا لوگ نہیں نکلے؟ نہیں، حیرانی کی بات یہ ہے کتاب کے مطابق کہ بائیکاٹ کے باوجود ٹرن آؤٹ کافی اچھا رہا۔ اچھا۔ جی، قومی سطح پہ کوئی 54% کے قریب، اور پنجاب میں تو 60% سے بھی اوپر چلا گیا۔ اوہ! لیکن دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ضیاء صاحب کے زیادہ تر وزراء ہار گئے۔ اچھا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک طرح کا جھٹکا ہوگا۔ بالکل، ایک پیغام تھا عوام کی طرف سے، اور جماعت اسلامی جنہیں اجازت تھی حصہ لینے کی، وہ بھی کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ یعنی عوام نے ووٹ کو ڈالا مگر اپنی مرضی سے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پھر الیکشن تو ہو گئے، لیکن اسمبلی کا اجلاس ہونے سے پہلے ہی ضیاء صاحب نے وہ آر سی او نافذ کر دیا آئین کی بحالی کے نام پر۔ جی، ریوائیول آف دا کانسٹیٹیوشن آرڈر۔ لیکن اس سے پہلے بھی کچھ بہت اہم تبدیلیاں ہو چکی تھیں قانونی اور آئینی سطح پر۔ ہاں، کتاب میں اس کا ذکر ہے، پی سی او کا بھی، اور پھر احمدیوں کے حوالے سے قوانین کا۔ درست، 1981 کی پی سی او کے ذریعے ہی آئین میں مسلم اور غیر مسلم کی تعریفیں ڈالی گئیں۔ اچھا۔ اور خاص طور پہ احمدیوں کو واضح طور پر غیر مسلم لکھا گیا، جو 1974 کی ترمیم میں اس طرح نہیں تھا۔ پھر 1984 میں وہ مشہور آرڈیننس ایکس آیا۔ جی، جس نے بہت سی پابندیاں لگائیں۔ ہاں، مذہبی القابات کے استعمال پر، اذان دینے پر، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے پر، تبلیغ پر، اور ان کی خلاف ورزی پر سزائیں بھی۔ یہ تو بنیادی مذہبی آزادیوں پر کافی سخت پابندیاں تھیں۔ بالکل۔ کتاب میں وہ واقعہ بھی ہے کہ ایک احمدی شہری کو شادی کے کارڈ پر بسم اللہ وغیرہ لکھنے پر گرفتار کیا گیا۔ جی، اور انہیں پھر سپریم کورٹ سے ضمانت ملی۔ جی ہاں، اور اسی طرح رواں میں جو 7 سالہ تقریبات تھیں، ان پر پابندی لگی، جو عدالتوں نے بھی برقرار رکھی۔ تو یہ اس دور کی مذہبی پالیسیوں کا ایک رخ تھا۔ اور اسی دوران فیڈرل شریعت کورٹ کو بھی زیادہ اختیارات دیے گئے۔ جی ہاں، اسے حدود کیسز میں نظر ثانی کا اختیار ملا، اور اس کے فیصلے ہائی کورٹس پر بھی لازم قرار پائے۔ اچھا۔ اور سپریم کورٹ کی سطح پر بھی شریعہ اپیلیٹ بینچ کی تشکیل بدلی گئی۔ وہ کیسے؟ پہلے 3 مسلم جج ہوتے تھے، اسے بڑھا کر 5 رکنی کر دیا گیا۔
3 سپریم کورٹ کے جج اور 2 علماء۔ یعنی علماء کو اعلیٰ عدلیہ میں باقاعدہ شامل کیا گیا؟ جی، یہ ایک نئی چیز تھی۔ پھر وہ قانون شہادت آرڈر 1984 کا بھی ذکر ہے۔ کتاب کہتی ہے پرانی شراب نئی بوتل میں۔ ہاں، بڑی حد تک یہی بات تھی۔ اس نے 1872 کے پرانے ایویڈنس ایکٹ کی جگہ لی۔ تو کوئی خاص فرق نہیں تھا؟ کچھ تبدیلیاں تھیں، جیسے گواہ کی اہلیت اسلامی اصولوں کے مطابق جانچنا، مالی دستاویزات پر 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی، جدید آلات کے ثبوت کو ماننا۔ لیکن کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ یہ کام تو میرا مطلب ہے پرانے ایکٹ میں ترمیم کر کے بھی ہو سکتا تھا۔ اچھا، تو نام بدلنے کا مقصد شاید سیاسی تھا؟ غالباً اسی طرح اسلامی بینکاری لائی گئی، سود کی جگہ نفع نقصان شراکت اور مارک اپ۔ لیکن کیا اس سے قرضے سستے ہوئے؟ عملی طور پر نہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ مارک اپ کی شرح اکثر سود کی شرح سے بھی زیادہ ہوتی تھی، تو قرضے الٹا مہنگے ہو گئے۔ اچھا، تو یہ سب کچھ چل رہا تھا جب 2 مارچ 1985 کو RCO آیا، اور اس نے تو کہتے ہیں آئین کا نقشہ ہی بدل دیا، 65 آرٹیکلز میں تبدیلی۔ جی بالکل۔ RCO کا بنیادی مقصد آپ کہہ سکتے ہیں 2 تھے۔ کیا؟ ایک تو صدر کے اختیارات میں بے تحاشا اضافہ کرنا، جیسے؟ سب سے اہم تو وہی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا ثوابیدی اختیار۔ یعنی صدر جب چاہے اسمبلی توڑ دے؟ جی، اپنی مرضی سے۔ وزیر اعظم کو نامزد کرنے کا اختیار، کابینہ یا وزیر اعظم کی ایڈوائس کو واپس بھیجنے کا اختیار، یعنی ساری انتظامی طاقت ایک طرح سے صدر کے پاس آ گئی، وزیر اعظم بس ماتحت ہو گیا۔ اور دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا تھا پارلیمنٹ کی ساخت اور ممبران کے لیے شرائط کو ضیاء صاحب کے جو ہیں نظریات کے مطابق ڈھالنا۔ اچھا، پارلیمنٹ کی ساخت میں کیا بدلا؟ سینٹ کی سیٹیں بڑھا دیں، 63 سے 87 کر دیں، ٹیکنوکریٹس اور علماء کی سیٹیں شامل کی۔ قومی اسمبلی میں خاتون کی نشستیں 10 سے 20 ہو گئیں، اقلیتوں کے لیے نشستیں، اور سب سے اہم جداگانہ انتخابات کو آئینی تحفظ دے دیا گیا۔ یہ جداگانہ انتخابات کا نظام پہلی بار آئین کا حصہ بنا؟ جی، RCO کے ذریعے۔ اور وہ جو ارکان پارلیمان کے لیے شرائط ہیں، آرٹیکل 62 اور 63، جن کا آج بھی بڑا ذکر ہوتا ہے؟ ہاں، وہ بھی RCO کا ہی تحفہ تھیں۔ آرٹیکل 62 میں وہ نیک سیرت، اسلامی تعلیمات کا علم، صادق اور امین والی باتیں۔ جی۔ اور 63 میں نااہلی کی وجوہات، جیسے نظریہ پاکستان کی مخالفت، فوج یا عدلیہ کی تضحیک، اخلاقی جرم میں سزا وغیرہ۔ بظاہر تو یہ معیار بلند کرنے کی بات لگتی ہے۔ بظاہر تو یہی ہے، لیکن کتاب اشارہ کرتی ہے کہ یہ شرائط، خاص طور پر صادق اور امین، اتنی مبہم تھیں کہ ان کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنا بہت آسان ہو گیا، جو بعد میں ہوا بھی۔ صحیح، تو RCO کے ذریعے صدر بہت طاقتور ہو گئے۔ اب مارچ 85 میں اسی اسمبلی سے محمد خان جنیجو وزیر اعظم بن گئے۔ ضیاء صاحب نے انہیں نامزد کیا۔ جی، غیر جماعتی اسمبلی تھی، اور جنیجو صاحب نے آتے ہی اعلان کیا کہ وہ مارشل لا اٹھوائیں گے۔ یہ ایک بڑا وعدہ تھا۔ بالکل، اور اس کے لیے پھر 8ویں ترمیم لائی گئی نومبر 1985 میں۔ جی ہاں، یہ ترمیم اصل میں ایک سمجھوتا تھی مارشل لا اٹھانے کے لیے۔ سمجھوتا؟ کیسا سمجھوتا؟ اس نے RCO کی کچھ سخت چیزوں کو تھوڑا نرم کیا، جیسے صدر کا اسمبلی توڑنے کا اختیار، جو آرٹیکل 58(2)B بنا۔ ہاں، وہی۔ RCO میں تو وہ بالکل غیر مشروط تھا۔ 8ویں ترمیم نے اسے مشروط کر دیا کہ صدر یہ تبھی کرے گا جب حکومت آئین کے مطابق نہ چل رہی ہو اور نئے الیکشن ضروری ہوں۔ اچھا، یعنی تھوڑی سی قدغن لگائی۔ تھوڑی سی۔ اور وزیر اعلیٰ اور وزرائے اعلیٰ کی نامزدگی کا جو اختیار صدر اور گورنر کو ملا تھا RCO میں، جی، اسے بھی وقتی کر دیا۔ صدر کا اختیار 1990 تک اور گورنر کا 1988 تک۔ اس کے بعد واپس اسمبلی کی اکثریت کو اختیار ملنا تھا۔ لیکن اس ترمیم کا سب سے متنازع حصہ تو وہ آرٹیکل 270A تھا نا، جس نے سارے مارشل لا اقدامات کو تحفظ دے دیا۔ یقیناً 270A نے صرف مارشل لا قوانین اور آرڈرز ہی نہیں، بلکہ 84 کے ریفرنڈم اور RCO تک کو آئینی تحفظ دے دیا۔ یعنی پارلیمنٹ نے خود ہی ضیاء صاحب کے سارے کاموں کو آئینی قرار دے دیا؟ جی، ایفرمیشن کا لفظ استعمال ہوا، اور ضیاء الحق کا نام بطور صدر آئین میں شامل ہوا، اور مارشل لا حکام کو مکمل قانونی چھٹی، استثناء مل گیا۔ تو یہ قیمت تھی مارشل لا اٹھانے کی؟ کتاب تو یہی کہتی ہے کہ یہ قیمت ادا کی پارلیمنٹ نے۔ اور پھر 30 دسمبر 1985 کو 8.5 سال بعد مارشل لا ختم ہو گیا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا مارشل لا۔ جی، ختم تو ہو گیا، لیکن کیا اس سے استحکام آیا؟
اپریل 86 میں ہی بے نظیر بھٹو واپس آ گئیں۔ ہاں، اور لاہور میں تو ان کا استقبال تاریخی تھا۔ بالکل، لاکھوں لوگ تھے۔ انہوں نے پنجاب میں بڑے جلسے بھی کیے، لیکن اگست 86 میں جو ان کی حکومت مخالف تحریک تھی MRD کے ساتھ مل کر، جی، وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئی۔ حکومت نے کافی سختی سے نمٹا اس سے۔ اچھا، اسی دوران افغان جنگ بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہی تھی۔ جنیوا معاہدہ ہوا اپریل 88 میں۔ جی، سوویت یونین نے فوجیں نکالیں۔ اس میں جنیجو حکومت کا کردار تھا۔ خارجہ پالیسی کے لحاظ سے یہ ایک کامیابی تھی۔ لیکن اس جنگ کے پاکستان پر اثرات بہت منفی رہے۔ بہت زیادہ۔ کتاب میں تفصیل ہے۔ 30 لاکھ سے زیادہ مہاجرین، معیشت پر بوجھ، شہروں میں مسائل، کلاشنکوف کلچر، ہیروئن، یہ سب اسی دور کی دین ہے۔ جن کے اثرات آج تک بھگت رہے ہیں۔ بالکل۔ ایک اور اہم چیز ہوئی بینظیر بھٹو کا وہ کیس سپریم کورٹ میں، جس کا فیصلہ جون 88 میں آیا، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی ترامیم کے خلاف۔ جی، یہ بہت اہم فیصلہ تھا، تاریخی فیصلہ تھا۔ کیا ہوا اس میں؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی لازمی رجسٹریشن یا سیکیورٹی آف پاکستان کی بنیاد پر پابندی لگانا یہ آئین کے آرٹیکل 17 یعنی انجمن سازی کی آزادی کے خلاف ہے۔ اچھا۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہ جو 270A میں مارشل لاء قوانین کو تحفظ دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بنیادی حقوق سے بھی بالاتر ہیں۔ تو اس فیصلے سے کیا فرق پڑا؟ اس فیصلے نے نومبر 88 کے الیکشن جماعتی بنیادوں پر کرانے کا راستہ صاف کر دیا، جو شاید ضیاء صاحب نہیں چاہتے تھے۔ یعنی عدلیہ بھی آہستہ آہستہ اپنا کردار ادا کر رہی تھی۔ اسی دوران وہ مصطفیٰ کھر کیس کا فیصلہ بھی آیا، جس میں عدالت نے 270A کی تشریح کی کہ یہ مکمل استثناء نہیں ہے، خاص طور پر اگر کوئی اقدام بدنیتی پر مبنی ہو یا اختیار سے باہر ہو۔ تو یہ اشارے تھے کہ عدلیہ اب مارشل لاء کے بعد تھوڑی فعال ہو رہی ہے۔ لیکن پھر اپریل 1988 میں وہ اوجڑی کیمپ کا دھماکہ ہو گیا، راولپنڈی اسلام آباد کے قریب سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ جی، بہت بڑا سانحہ تھا اور اس پر الزامات بھی لگے۔ کیا الزامات؟ کتاب میں ذکر ہے کہ یہ شبہ تھا کہ وہاں جو اسلحہ تھا، جس میں ایران کو بیچے جانے والے میزائل بھی شامل تھے، اس معاملے کو چھپانے کے لیے جان بوجھ کر دھماکہ کیا گیا۔ اور جب وزیر اعظم جنیجو نے اس کی پارلیمانی تحقیقات کرانے کی کوشش کی تو یہ بات فوج کو یا شاید ضیاء صاحب کو بہت ناگوار گزری۔ تو کیا یہ واقعہ ضیاء جنیجو کشیدگی میں ایک اہم موڑ تھا؟ بالکل، یہ آخری تنکا ثابت ہوا، آپ کہہ سکتی ہیں۔ کشیدگی تو پہلے سے بڑھ رہی تھی۔ ہاں، جنیجو صاحب تھوڑی خود مختاری دکھا رہے تھے۔ وہ فوجی افسران سے بڑی گاڑیاں واپس لینے والا حکم، جی، اور وہ سوزوکی دینے والا بیان، پھر جنیوا معاہدے پر اپنا موقف لینا۔ اور ضیاء صاحب کو کیا خدشات تھے؟ کتاب کے مطابق ضیاء صاحب کو شک تھا کہ جنیجو بے نظیر سے کوئی ڈیل نہ کر لیں یا انہیں آرمی چیف کے طور پر کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پروٹوکول، تعیناتیوں پر بھی اختلافات تھے۔ تو اوجڑی کیمپ کی تحقیقات نے بس بہانہ فراہم کر دیا؟ ایسا لگتا ہے یہ ایک بڑا ٹکراؤ بن گیا۔ اور پھر انجام آیا 29 مئی 1988 کو۔ ضیاء صاحب نے 58 بھی استعمال کیا اور جنیجو حکومت فارغ۔ جی، قومی اسمبلی تحلیل، حکومت برطرف، پہلی بار اس اختیار کا استعمال ہوا۔ اور الزامات کیا لگائے؟ وہی روایتی الزامات، حکومت ناکام ہو گئی، امن و امان خراب، معیشت تباہ، کرپشن، اقربا پروری، اور یہ کہ غیر جماعتی اسمبلی کو جماعتی بنا دیا گیا، صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دیں۔ اور نئے الیکشن کا اعلان کیا 17 نومبر 1988 کا۔ یہ تو 90 دن سے زیادہ کا وقت تھا۔ جی، آئینی مدت تو 90 دن تھی، یہ خود آئین کی خلاف ورزی تھی۔ تو آئین کی اتنی ہی پرواہ تھی؟ لگتا تو یہی ہے۔ پھر نگران کابینہ بنائی، لیکن بغیر وزیر اعظم کے، یہ بھی آئین کی خلاف تھا۔ اچھا؟ ہاں، البتہ پنجاب میں نواز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھا، وہ ضیاء صاحب کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ اور حکومت توڑنے کے فوراً بعد جون 88 میں ایک شریعت آرڈیننس بھی نافذ کیا۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ شاید اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے یا اپنے اقدام کو اسلامی جواز دینے کی کوشش تھی۔ کیا تھا اس آرڈیننس میں؟ شریعت کو سپریم لا قرار دیا، عدلیہ نظام میں علماء کا کردار، مفتی، جج، وکیل کے طور پر، معیشت اور تعلیم کی اسلامائزیشن کا کمیشن۔ یعنی ایک اور کوشش اسلام کا نام استعمال کرنے کی؟ بظاہر یہی لگتا ہے۔ اور پھر الیکشن کی تاریخ آ گئی تھی، تیاریاں ہو رہی تھیں،
کہ 17 اگست 1988 کو وہ طیارہ حادثہ ہو گیا۔ جی، بہاولپور کے قریب C-130 کریش کر گیا۔ جنرل ضیاء الحق، کئی سینئر فوجی جنرل، امریکی سفیر آرنلڈ رافیل، ملٹری اتاشی سب ہلاک ہو گئے۔ اس نے تو سب کچھ بدل دیا۔ بالکل، پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ آئینی طور پر اقتدار منتقل ہوا۔ سینٹ چیئرمین غلام اسحاق خان قائم مقام صدر بن گئے اور آرمی چیف؟ جنرل مرزا اسلم بیگ نئے آرمی چیف بنے، اور غلام اسحاق خان نے قوم سے خطاب میں کہا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، نومبر 1988 میں۔ تو یہ آخری چند سال ضیاء دور کے واقعی بہت زیادہ واقعات سے بھرپور تھے۔ RCO، 8ویں ترمیم، صدر کے اختیارات۔ ضیاء جنیجو کشمکش، بے نظیر کی واپسی، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس نے جماعتی سیاست بحال کی۔ اجڑی کیمپ، اور پھر ضیاء صاحب کا اپنا انجام۔ جی، اور حامد خان کی کتاب ان کی میراث کا جو جائزہ لیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ پاکستان کی طویل ترین فوجی آمریت تھی، جس نے اداروں کو کمزور کیا۔ بہت زیادہ۔ عدلیہ، بیوروکریسی، سیاسی جماعتیں، سب کو کمزور کیا۔ اسلام کا نام سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا، جس کے سماجی اور سیاسی نتائج نکلے، جیسے MQM کا بننا، فرقہ واریت کا بڑھنا۔ اور افغان جنگ کے اثرات تو تھے ہی، کلاشنکوو، منشیات، مہاجرین۔ بالکل، یہ سب اسی دور کی یادگاریں ہیں۔ کتاب نے ان کی شخصیت کے تضاد کا بھی ذکر ہے۔ جی، کہ بظاہر ان کے ساری سادگی، لیکن اندر سے سخت گیر آمر، اور یہ کہ انہوں نے کوئی پائیدار سیاسی نظام یا ادارہ نہیں بنایا۔ تو کتاب کا مجموعی تاثر کیا ہے؟ یہی کہ ضیاء الحق نے پاکستان کو ایک غیر یقینی مستقبل کے حوالے کیا، جس کے اثرات خاص طور پر آئینی اور سیاسی ہم نے بعد کے سالوں میں بھی دیکھے۔ تو یہاں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ضیاء دور کے آخر میں جو آئینی تبدیلیاں ہوئیں، خاص طور پر وہ 8ویں ترمیم اور آرٹیکل 58(2)B، انہوں نے آنے والے کئی سالوں تک پاکستان کی جمہوریت اور سیاسی استحکام پر کیسے اثر ڈالا، اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک ایسے دور کا جائزہ لے رہے ہیں جو جمہوری امیدوں کے ساتھ شروع تو ہوا، لیکن شدید سیاسی اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ 1988 سے 1993 تک کا عرصہ۔ جی، جنرل ضیاء کی موت کے بعد انتخابات ہوئے، بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، پھر ان کی حکومت ختم ہوئی، نواز شریف آئے، اور پھر ان کی حکومت بھی برطرف ہو گئی۔ مطلب یہ ایک طرح سے میوزیکل چیئرز کا کھیل ہی لگتا ہے۔ بالکل، اور اس کھیل کے اصول آپ کہہ سکتی ہیں کافی حد تک آئین کی 8ویں ترمیم اور اس سے پیدا ہونے والی جو طاقت کی کشمکش تھی وہ طے کر رہی تھی۔ ہمارے پاس آج حامد خان کی کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کے اقتباسات ہیں، جن کی مدد سے ہم کوشش کریں گے کہ اس دور کے اہم واقعات، آئینی بحرانوں اور وہ جو سیاسی جوڑ توڑ تھا اس کی تہہ تک پہنچیں، سمجھنے کے لیے کہ آخر یہ عدم استحکام تھا کیوں۔ تو شروعات ہوتی ہے 1988 کے انتخابات سے۔ جنرل ضیاء کی موت کے بعد نومبر 88 میں الیکشن ہوئے۔ کہا تو گیا کہ یہ کافی حد تک پرامن اور منصفانہ تھے، لیکن ٹرن آؤٹ 50% سے بھی کم تھا۔ جی، تو کیا یہ عوام کی عدم دلچسپی تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ شاید دونوں چیزیں تھیں۔ ایک تو وہ لازمی شناختی کارڈ کی شرط بھی ایک عنصر تھی، لیکن ایک عمومی سیاسی مایوسی بھی آپ کہہ سکتی ہیں محسوس ہوتی تھی۔ اچھا۔ اور نتائج نے تو بالکل واضح کر دیا کہ کسی ایک جماعت کو اکثریت نہیں ملی۔ پیپلز پارٹی یعنی PPP قومی اسمبلی میں 93 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی تو بن گئی، لیکن ظاہر ہے حکومت بنانے کے لیے اسے اتحادیوں کی ضرورت تھی۔ دوسرے نمبر پر تھی اسلامی جمہوری اتحاد IJI، ان کی 55 نشستیں تھیں اور وہ زیادہ تر پنجاب سے تھیں۔ ٹھیک۔ تو PPP کی نمائندگی وہ تھوڑی زیادہ قومی نوعیت کی تھی، جبکہ IJI زیادہ تر پنجاب میں ہی مضبوط تھی۔ اور ایک نئی اور اہم قوت تھی مہاجر قومی موومنٹ MQM۔ ہاں، MQM کا کردار تو بہت اہم رہا ہے۔ جی بالکل، انہوں نے شہری سندھ میں اپنی طاقت دکھائی۔ تو یہ ہوا کہ ایک معلق پارلیمنٹ وجود میں آئی، اور یہیں سے میرا خیال ہے اقتدار کی اصل کشمکش شروع ہوئی ہوگی، خاص طور پر وہ جو صدر کا کردار تھا اس حوالے سے۔ بالکل ٹھیک۔ قائم مقام صدر تھے غلام اسحاق خان GIK۔ ان کے پاس 8ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم نامزد کرنے کا آپ سمجھیں ایک وسیع اختیار تھا، خاص طور پر جب پارلیمنٹ معلق ہو۔
جی اور جی آئی کے خود بھی چاہتے تھے کہ وہ پوری مدت کے لیے صدر بنے، جس کے لیے انہیں پی 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 کی حمایت درکار تھی۔ دوسری طرف آئی جے آئی تھی نواز شریف کی قیادت میں، جنہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ایک طرح سے جی آئی کے ہی تھے۔ تو یہ ایک کافی پیچیدہ سی صورتحال بن گئی تھی۔ تو پھر بے نظیر بھٹو نے کیا کیا؟ انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے جی آئی کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا؟ جی بالکل، مشورے تو دونوں طرح کے تھے کہ انتظار کریں یا سمجھوتا کریں، لیکن انہوں نے اقتدار میں آنے کا فیصلہ کیا، ایم کیو ایم اور جے یو ایف جیسی جماعتوں سے اتحاد کیا۔ اور پھر جی آئی کے ساتھ ایک ڈیل یہ ہوئی کہ پی 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 انہیں صدر منتخب کروائے گی اور بدلے میں بے نظیر کو وزیر اعظم نامزد کیا جائے گا۔ تو 1 دسمبر 1988 کو وہ وزیر اعظم بن گئیں۔ اچھا، اور پھر بعد میں پی 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 نے جی آئی کے کو صدر منتخب کروانے میں مدد بھی کی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اپنے کچھ پرانے جمہوری اتحادیوں کو نظر انداز کیا، جس پر کچھ تنقید بھی ہوئی۔ اچھا، مرکز میں تو یہ صورتحال بن گئی، لیکن صوبوں کا کیا ہوا، خاص طور پر پنجاب؟ وہیں سے تو اصل محاذ آرائی شروع ہوئی تھی، ہے نا؟ جی بالکل، سندھ میں تو خیر پی 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 کی واضح اکثریت تھی۔ ہاں، وہاں تو تھی۔ جی، لیکن پنجاب میں آئی جے آئی نے زیادہ نشستیں جیتیں اور نواز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے، اور یہیں سے آپ کہہ سکتی ہیں مرکز اور پنجاب کے درمیان ایک مستقل ٹکراؤ کی بنیاد پڑ گئی۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا کردار یہاں بھی نظر آتا ہے؟ بالکل، کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کی حمایت ہی اس لیے کی تاکہ مرکز میں بے نظیر حکومت پر ایک دباؤ، ایک چیک رکھا جا سکے۔ صحیح۔ خیبر پختونخوا یعنی تب کا NWFP اور بلوچستان، وہاں بھی مخلوط اور کافی غیر مستحکم حکومتیں بنی، جو مزید سیاسی عدم استحکام کا باعث بنی۔ بلوچستان میں تو وہ اسمبلی تحلیل والا معاملہ بھی ہوا تھا؟ جی ہاں بالکل، وہاں وزیر اعلیٰ نے عدم اعتماد سے بچنے کے لیے اسمبلی ہی تحلیل کرنے کا مشورہ دے دیا، جسے بعد میں ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا۔ یہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا جس نے اسمبلی تحلیل کے عدالتی جائزے کی ایک نظیر قائم کی۔ تو بینظیر حکومت کو تو شروع سے ہی کافی مشکلات کا سامنا رہا، مطلب اتحاد ٹوٹ گئے، پنجاب حکومت سے محاذ آرائی، اور پھر وہ عدم اعتماد کی تحریک، یہ سب کتنی جلدی ہو گیا؟ بہت جلدی، 1 سال کے اندر ہی ایم کیو ایم اور ANP جیسے اتحادی الگ ہو گئے۔ اچھا، جی، پنجاب حکومت کے ساتھ تو اختلافات شدید ہوتے گئے، اور پھر متحدہ اپوزیشن یعنی COP بن گئی، اور آپ دیکھیں صرف 1 سال کے اندر اکتوبر نومبر 1989 میں بے نظیر حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی۔ اور اس میں صدر جی آئی کے کا کیا کردار تھا؟ کہا جاتا ہے، اور یہ الزامات بہت لگے کہ انہیں صدر جی آئی کے اور پنجاب حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس دوران وہ ہارس ٹریڈنگ یعنی اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت کے الزامات تو بالکل عروج پر پہنچ گئے۔ اچھا، وہ سوات لے جانے والی بات بھی ہوئی تھی؟ جی، پی 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 کو اپنے اراکین کو بچانے کے لیے انہیں سوات منتقل کرنا پڑا۔ تحریک تو ناکام ہو گئی، 124 نے مخالفت کی، 107 نے حمایت کی، لیکن اس نے حکومت کو شدید کمزور کر دیا۔ اور اس سب کے پس منظر میں وہ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختیارات کی جنگ وہ بھی تو چل رہی تھی، جس کی بنیاد 8ویں ترمیم تھی۔ یقیناً، اصل مسئلہ تو وہیں تھا۔ 8ویں ترمیم نے صدر کو غیر معمولی اختیارات دے رکھے تھے، خاص طور پر وہ آرٹیکل 58(2)B اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار۔ جی، پھر فوجی سربراہان اور ججوں کی تقرری میں بھی ان کا فیصلہ کن کردار تھا۔ جی آئی کے نے ان اختیارات کو آپ کہہ سکتی ہیں بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ تو بے نظیر بھٹو نے کوشش کی اپنا کردار ادا کرنے کی؟ جی، انہوں نے کوشش کی کہ فوجی تقرریوں اور ججوں کی تعیناتی میں اپنا آئینی کردار ادا کریں، لیکن صدر نے اکثر ان کی ایڈوائس کو یا تو نظر انداز کیا یا اس میں رکاوٹ ڈالی۔ یہ ٹکراؤ بس بڑھتا ہی گیا۔ ایک اہم معاملہ وہ ججوں کی تقرری پر بھی سامنے آیا، MD طاہر کیس جسے کہتے ہیں، لیکن وہ قانونی سوال حل ہونے سے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ حکومت نے دباؤ میں آ کر سپریم کورٹ سے اپیل واپس لے لی۔ اور پھر وہی ہوا 6 اگست 1990 کو، جس کا ایک طرح سے ڈر تھا۔ صدر جی آئی کے نے آرٹیکل 58(2)B استعمال کیا اور بے نظیر حکومت کو برطرف کر دیا۔ وجوہات کیا بتائی گئیں؟ وجوہات کی تو ایک لمبی فہرست تھی۔
کرپشن، اقربا پروری، اختیارات کا ناجائز استعمال، امن و امان قائم رکھنے میں ناکامی، خاص طور پر سندھ کا ذکر ہوا۔ جی، وفاق کو کمزور کرنا، عدلیہ کا احترام نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ہی صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی گئیں۔ لیکن کیا یہ وجوہات کافی تھیں یا یہ ایک سیاسی فیصلہ زیادہ تھا؟ دیکھیں، حکومت کی کارکردگی پر سوالات تو یقیناً تھے۔ آصف زرداری پر وہ مسٹر 10% جیسے الزامات بھی لگ رہے تھے، لیکن برطرفی کا جو انداز تھا اور جس طرح صدر نے اختیارات استعمال کیے، اس پر بہت شدید تنقید ہوئی۔ ٹھیک، تو برطرفی کے بعد پھر نگران سیٹ اپ بنا اور 1990 میں نئے انتخابات ہوئے۔ کیا یہ عمل شفاف تھا؟ اس پر کیا کہا گیا؟ یہیں پر تو بہت سنگین سوالات اٹھے۔ صدر نے نگران وزیر اعظم کسے بنایا؟ اپوزیشن لیڈر غلام مصطفیٰ جتوئی کو، جو خود پی 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 کے سخت مخالف تھے۔ اچھا، صوبوں میں بھی اسی طرح جانبدار نگران لائے گئے۔ تو مقصد بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ پی 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 کو ہرانا ہے۔ اور نتائج بھی ویسے ہی آئے؟ جی، نتائج بھی کافی حیران کن تھے۔ آئی جے آئی نے قومی اسمبلی میں 105 نشاستیں جیت لی، جبکہ پی 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 کی قیادت میں جو اتحاد بنا تھا، پی ڈی اے، اسے صرف 45 ملیں۔ اوہ، تو دھاندلی کے الزامات تو یقیناً لگے ہوں گے۔ شدید الزامات لگے۔ پی ڈی اے نے باقاعدہ ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا۔ کہا گیا کہ صدر، جی آئی کے اور نگران حکومتوں نے سرکاری وسائل، میڈیا، انتظامیہ سب کچھ استعمال کر کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ صدر کی تقریر کا بھی ذکر آتا ہے؟ جی ہاں، صدر نے تو الیکشن سے ایک دن پہلے تقریر میں اشارہ بھی دیا کہ پی ڈی اے کے خلاف ووٹ ڈالیں، اور ایوان صدر میں ایک الیکشن سیل کی باتیں بھی ہوئیں کہ وہ مبینہ طور پر نتائج کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو ان الزامات نے انتخابات کی ساخت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو ان متنازع انتخابات کے نتیجے میں پھر نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے۔ اس بار ان کے پاس واضح اکثریت تھی، تو ان کے دور کی کیا خاص باتیں رہیں؟ معاشی اصلاحات کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ جی، نواز شریف نے آتے ہی بڑے پیمانے پر معاشی اصلاحات کا آغاز کیا۔ ان کا زور تھا معیشت کو کھولنے پر، نجکاری کرنے پر اور بیرونی سرمایہ کاری لانے پر۔ فارن ایکسچینج والا قانون اہم تھا۔ بالکل، فارن ایکسچینج کو آزاد کیا گیا، جس سے لوگوں کو ڈالرز رکھنے اور لانے لے جانے کی آزادی ملی۔ یہ ایک بڑا قدم تھا۔ پھر سرکاری اداروں اور بینکوں کی نجکاری شروع ہوئی۔ لیکن نجکاری پر تو بہت تنقید بھی ہوئی۔ جی ہاں، بالکل، خاص طور پر نجکاری کے عمل میں شفافیت نہ ہونے اور اقربا پروری کے الزامات لگے۔ یہ کہا گیا کہ قومی اثاثے کوڑیوں کے مول بیچے جا رہے ہیں۔ تو یہ پالیسیاں متنازع بھی رہیں۔ اور سیاسی طور پر کیا صورتحال تھی؟ کیا اب صدر اور وزیر اعظم کے درمیان تعلقات بہتر رہے؟ آخر جی آئی کے نے تو ایک طرح سے ان کی مدد کی تھی اقتدار میں آنے میں۔ شروع میں تو بظاہر بہتر تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ تعلقات بھی خراب ہونے لگے۔ کیوں؟ افواہیں یہی تھیں کہ نواز شریف بھی 8ویں ترمیم سے، خاص طور پر وہ جو صدر کا اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے، اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، حکومت نے بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف کرپشن کے مقدمات بھی بنائے، ریفرنسز دائر کیے، لیکن وہ احتساب کا عمل بھی آپ کہہ سکتی ہیں بہت سست اور غیر مؤثر رہا۔ اسی دور میں وہ 12ویں ترمیم بھی ہوئی تھی نا، جس میں وہ خصوصی عدالتیں قائم کی گئیں۔ جی بالکل، بڑھتے ہوئے جرائم سے نمٹنے کے نام پر یہ ترمیم لائی گئی۔ اس کے تحت سنگین مقدمات کے لیے سپیڈی ٹرائل کورٹس اور سپریم ایپلیٹ کورٹس قائم کی گئیں۔ یہ 3 سال کے لیے تھیں، عارضی۔ اس پر کیا اعتراضات تھے؟ تنقید یہ ہوئی کہ یہ ایک طرح کا متوازی عدالتی نظام تھا اور اس سے بنیادی حقوق متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ ایک اور اہم پیشرفت البتہ یہ ہوئی کہ عدلیہ کی انتظامیہ سے علیحدگی کا جو آئینی حکم تھا، اس پر عمل درآمد شروع ہوا، خاص طور پر وہ شرف فریدی کیس میں عدالتی فیصلے کے بعد۔ لیکن آخرکار جیسے بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا، ویسے ہی نواز شریف اور صدر جی آئی کے درمیان بھی ٹکراؤ بالکل کھل کر سامنے آ گیا۔ اس کی فوری وجہ کیا بنی؟ بنیادی وجہ تو وہی تھی، اختیارات کی کشمش، لیکن فوری وجہ بنی آرمی چیف کی تقرری۔ 1993 کے شروع میں آرمی چیف جنرل آصف نواز کا انتقال ہو گیا۔ جی، اب نواز شریف چاہتے تھے کہ ان کی پسند کا آرمی چیف آئے، جبکہ صدر جی آئی کے اسے اپنا سمابدیدی اختیار سمجھتے تھے، اور انہوں نے مبینہ طور پر وزیر اعظم سے باقاعدہ مشاورت کے بغیر جنرل وحید کاکڑ کو مقرر کر دیا۔
اس پر نواز شریف نے پھر وہ 17 اپریل 1993 کو ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا اور صدر پر شدید تنقید کی، ان پر سازشوں کا الزام لگایا۔ اور صدر کا رد عمل وہ تو فوری تھا۔ اگلے ہی دن 18 اپریل 1993 کو صدر جی آئی کے نے ایک بار پھر آرٹیکل 58(2)B استعمال کیا، نواز شریف حکومت کو برطرف کر دیا اور قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ وجوہات پھر ویسی؟ جی، وجوہات تقریباً ویسی ہی تھیں جیسی بے نظیر حکومت کی برطرفی کے وقت تھیں: کرپشن، بد انتظامی، آئین کی خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ، اور بالخیر مزاری کو نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ نواز شریف نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی اہم موڑ تھا۔ نواز شریف نے برطرفی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں بینچ بنا، انہوں نے کیس کی فوری سماعت کی اور 26 مئی 1993 کو ایک تاریخی فیصلے میں 10-1 کی اکثریت سے صدر کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا۔ حکومت بحال ہو گئی؟ جی، قومی اسمبلی اور نواز شریف حکومت دونوں بحال ہو گئیں۔ عدالت نے کہا کہ صدر کی طرف سے جو وجوہات پیش کی گئی ہیں وہ حکومت کی برطرفی کا جواز فراہم نہیں کرتیں اور وزیر اعظم کی تقریر کو بغاوت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ واقعی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ پہلی بار عدالت نے انتظامیہ کے اتنے بڑے اقدام کو کالعدم کیا تھا۔ اس فیصلے کی اہمیت تو بہت زیادہ تھی، لیکن کیا اس سے ملک میں استحکام آ گیا؟ معاملہ ٹھیک ہو گئے؟ نہیں، بدقسمتی سے نہیں۔ بحالی کے فوراً بعد ہی مرکز اور صوبوں، خاص طور پر پنجاب میں ایک نیا آئینی اور سیاسی بحران شروع ہو گیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے منظور وٹو، جو جی آئی کے حامی سمجھے جاتے تھے۔ نواز شریف انہیں ہٹا کر اپنے اتحادی پرویز الہی کو لانا چاہتے تھے۔ اس کشمکش میں وٹو نے اسمبلی تحلیل کرنے کا مشورہ دے دیا، گورنر نے عمل بھی کر دیا۔ اس کو چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، جس نے اسمبلی بحال کر دی، لیکن پھر دوبارہ تحلیل کی کوشش ہوئی۔ وفاقی حکومت نے پنجاب میں گورنر راج لگانے کی کوشش کی، جس پر صدر اور فوج نے مزاحمت کی، مطلب ایک مکمل محاذ آرائی کی کیفیت تھی۔ اور NWFP میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا؟ جی، وہاں بھی وزیر اعلیٰ نے عدم اعتماد سے بچنے کے لیے اسمبلی تحلیل کر دی، جسے البتہ پشاور ہائی کورٹ نے جائز قرار دے دیا۔ تو مطلب یہ کہ پورے ملک میں ایک آئینی تعطل اور محاذ آرائی کی صورتحال تھی۔ تو مکمل آئینی تعطل۔ بالکل، ملک عملی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وفاق اور پنجاب میں الگ الگ حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی تھیں۔ اس بحران کو حل کرنے کے لیے پھر بالآخر جولائی 1993 میں آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ نے مداخلت کی۔ فوج کی مداخلت؟ جی، ایک سمجھوتا طے پایا جس کے تحت صدر غلام اسحاق خان اور بحال شدہ وزیر اعظم نواز شریف دونوں اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ دونوں مستعفی ہو گئے؟ یعنی ایک منتخب وزیر اعظم کی عدالتی بحالی ہوئی، لیکن پھر بھی آخرکار فوج کی مداخلت سے ہی معاملہ حل ہوا؟ جی، یہی اس دور کی سیاست کا ایک آپ کہہ سکتی ہیں تلخ پہلو ہے۔ دونوں اہم سیاسی فریق اور صدر مملکت مستعفی ہو گئے۔ ملک بھر میں غیر جانبدار نگرانی حکومتیں قائم ہوئیں۔ مرکز میں معین قریشی نگران وزیر اعظم بنے اور نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ تو یوں 1988 سے 1993 تک کا یہ جو ہنگامہ خیز باب تھا، یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر اس پورے دور کا ان 5 سالوں کا نچوڑ نکالنا ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ 5 سال پاکستان میں جمہوریت کے لیے انتہائی کٹھن ثابت ہوئے۔ اس دور کی پہچان کیا ہے؟ نازک سیاسی اتحاد، صدر اور وزیر اعظم کے درمیان وہ 8ویں ترمیم کی وجہ سے پیدا ہونے والی اختیارات کی مستقل جنگ، اسٹیبلشمنٹ کا پس پردہ لیکن فیصلہ کن کردار، صدارتی اختیارات کا متنازع استعمال، انتخابات میں دھاندلی کے الزامات، کرپشن کا شور، اہم عدالتی فیصلے اور پھر آخر میں سیاسی تعطل کو ختم کرنے کے لیے فوج کی مداخلت، یہ سب کچھ یہی ظاہر کرتا ہے کہ ایک مضبوط آئینی ڈھانچے اور اداروں کے احترام کے بغیر پارلیمانی جمہوریت کا چلنا کتنا مشکل ہے۔
یہ تو بہت اہم نکتہ ہے، اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اس دور میں جس طرح منتخب حکومتوں کو بار بار برطرف کیا گیا، چاہے وہ آئینی اختیار کے تحت ہی کیوں نہ ہو، اور اس سے جو ایک مسلسل عدم استحکام پیدا ہوا، اس نے پاکستانی عوام کے جمہوری عمل اور اداروں پر اعتماد کو آپ کے خیال میں کس طرح متاثر کیا ہوگا، جس کے اثرات شاید آج بھی کسی نہ کسی شکل میں محسوس ہوتے ہوں؟ پاکستان کی 1990 کی دہائی کی سیاسی تاریخ میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسا عشرہ تھا جو ڈرامائی تبدیلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جی بالکل، آئینی بحران، اقتدار کی کشمکش، بہت کچھ ہوا۔ تو آج ہم حمید خان کی کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کی روشنی میں اس ہنگامہ خیز دور کا ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ کوشش کریں گے کہ سمجھیں گے ان 10 سالوں کے واقعات نے ہمارے سیاسی منظر نامے پر کیا اثرات چھوڑے۔ بالکل، اور دیکھیں خاص طور پر وہ آئین کی شق 58(2)B، اس کا بہت ذکر آئے گا۔ ہاں، صدر کا اسمبلی تحلیل کرنے والا اختیار۔ جی، وہی اختیار جو بار بار استعمال ہوا اور سیاسی عدم استحکام کا باعث بنا۔ ہم دیکھیں گے کہ عدلیہ کا کردار کیا رہا، کبھی حکومت بحال، کبھی برطرفیاں جائز، اور وہ احتساب کے نعرے، معاشی پالیسیاں، اداروں کی آپسی جنگ، یہ سب بھی تو تھا نا۔ یقیناً یہ سب اس دہائی کی پہچان ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں 1990 سے، نواز شریف کی پہلی حکومت۔ جی، آغاز تو بڑے معاشی وعدوں سے ہوا، نجکاری، فورن ایکسچینج کی آزادی، ہاں وہ لبرلائزیشن کی بات تھی، لیکن پھر جلد ہی صدر غلام اسحاق خان سے اختلافات شروع ہو گئے۔ جی ہاں، اور یہ اختلافات خاص طور پر آرمی چیف کی تقرری پر بڑھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 18 اپریل 1993 کو صدر نے وہی 58(2)B استعمال کرتے ہوئے اسمبلی تحلیل کر دی۔ نواز شریف حکومت ختم۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نواز شریف سپریم کورٹ گئے، جی، اور پھر وہ تاریخی فیصلہ آیا۔ 26 مئی 1993 کو سپریم کورٹ نے حکومت بحال کر دی۔ بہت بڑا فیصلہ تھا، مطلب عدلیہ نے انتظامیہ کے ایک بڑے اقدام کو کالعدم قرار دیا۔ جی، لیکن کیا اس سے استحکام آیا؟ نہیں، بدقسمتی سے نہیں۔ سیاسی مہازارائی جاری رہی، مرکز میں بھی اور خاص طور پر پنجاب میں۔ حالات اتنے بگڑے کہ آخر میں فوج کو آنا پڑا، ایک سمجھوتا کرایا گیا جس کے تحت دونوں کو جانا پڑا۔ جی، وزیر اعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان دونوں مستعفی ہو گئے۔ اچھا، حمید خان کی کتاب میں اس پہلے دور کی کارکردگی پر بھی کافی تنقید ہے۔ بالکل ہے۔ ذاتی اور خاندانی کاروباری مفادات، قومی مفادات سے ٹکراؤ، یہ الزامات لگے۔ جی، کرپشن کی باتیں ہوئیں، جیسے شہری پلاٹوں کی بندر بانٹ، نجکاری میں بے ضابطگیاں، اور وہ یلو کیب اسکیم؟ ہاں وہ بھی، اور کوآپریٹو سوسائٹیز اسکینڈل، وہ تو کوئی 17 ارب روپے کا تھا۔ اوہ، اور موٹر وے پر بھی سوال اٹھے؟ جی، لاہور اسلام آباد موٹر وے، اس پر بھی وسائل کے غلط استعمال کا الزام تھا۔ خارجہ پالیسی بھی کہا گیا کہ ناکام رہی۔ یعنی مجموعی طور پر ایک مشکل دور رہا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسی دوران خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل ہوئی تھی، یعنی عدم استحکام صرف مرکز میں نہیں تھا۔ صحیح، تو دونوں کے استعفوں کے بعد پھر نگران حکومت آئی۔ جی، معین قریشی، ایک غیر سیاسی شخصیت، ورلڈ بینک سے وابستہ تھے۔ ان کا مقصد تھا غیر جانبدار انتخابات کرانا اور معیشت کو سنبھالنا۔ ہاں، اور اپنے مختصر کوئی 90 دن کے دور میں انہوں نے کچھ اہم کام کیے۔ جیسے وہ فہرستیں، بالکل، بینک قرض نادا دہندگان اور ٹیکس چوروں کی فہرستیں شائع کیں۔ اس سے تو تہلکہ مچ گیا۔ جی ہاں، زرعی آمدنی پر ٹیکس لگایا، اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی، ریڈیو ٹی وی کو کچھ آزادی ملی، سرکاری خرچے کم کیے، اور وہ پلاٹوں والا اختیار ختم کیا۔ جی یہ اہم تھا۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ کا اپنے کوٹے سے پلاٹ دینے کا اختیار ختم کیا۔ لیکن جاتے جاتے ان پر بھی کچھ الزام لگا۔ ہاں، آخر میں اپنے قریبی عزیزوں کو نوازنے کی بات ہوئی۔ خیر، پھر آئے اکتوبر 1993 کے انتخابات۔ جی، لیکن عوام کا جوش و خروش کم نظر آیا، ٹرن آؤٹ صرف 40% کے قریب۔ ہاں، یہ تشویشناک تھا۔ شاید سیاسی نظام سے مایوسی بڑھ رہی تھی۔ نتائج کیسے رہے؟ ملے جلے۔ پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بنی، 86 نشستیں لیں۔ اور نون لیگ؟ مسلم لیگ نون نے 72 نشستیں حاصل کی، زیادہ پیچھے نہیں تھے۔ لیکن ووٹ شیئر کا سنا ہے کہ نون لیگ آگے تھی۔ جی، یہ دلچسپ بات ہے۔
کل ووٹوں میں نون لیگ کا تناسب 39.7%، پی 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 38.1% سے تھوڑا زیادہ تھا، اور وہ پاکستان اسلامک فرنٹ؟ ہاں، جماعت اسلامی کا اتحاد، انہوں نے سیٹیں تو صرف 3 جیتیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ کم از کم 14 حلقوں میں نون لیگ کی شکست کا باعث بنے ووٹ تقسیم کر کے۔ کراچی میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا قومی اسمبلی کا؟ جی، اور اس کی وجہ ایک معمہ ہی رہی، اس سے بھی فرق پڑا، سیٹیں پی 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 اور نون لیگ میں بٹ گئیں۔ تو ان انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بنی؟ جی ہاں، اور ان کی پارٹی کے فاروق لغاری صدر منتخب ہوئے، اور پھر وہی وعدہ 8ویں ترمیم ختم کرنے کا، جو اس بار بھی پورا نہ ہوا، اور یہ دور بھی بحرانوں سے بھرا رہا۔ یعنی تاریخ خود کو دہرا رہی تھی؟ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ آتے ہی خیبر پختونخوا میں نون لیگ اے این پی کی حکومت گرائی گئی۔ کیسے؟ آئینی طریقے سے؟ آئینی ہتھ کنڈے کہہ لیں، آرٹیکل 234 کے تحت ایمرجنسی لگائی، حکومت معطل کی، اور پھر مبینہ ہارس ٹریڈنگ سے پی 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 کی حکومت بن گئی۔ سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے ایمرجنسی کو تو ٹھیک قرار دیا، لیکن کہا کہ صدر وزیر اعلیٰ کو برطرف نہیں کر سکتا، صرف معطل کر سکتا ہے۔ عدلیہ سے متعلق اور بھی معاملات تھے؟ جی، ایک تو سپریم کورٹ نے سرعام پھانسی کو آئین کے آرٹیکل 14 یعنی انسانی وقار کے منافی قرار دیا۔ اور وہ عدلیہ کی انتظامیہ سے علیحدگی؟ ہاں، شرف فریدی کیس والا فیصلہ، اس پر عمل درآمد میں بہت تاخیر ہوئی۔ آخر میں ایک آرڈیننس آیا، لیکن اس پر بھی تنقید ہوئی۔ پنجاب میں بھی کچھ گڑبڑ رہی؟ پنجاب میں بھی سیاسی کشمکش تھی۔ منظور وٹو وزیر اعلیٰ تھے تو پی 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 کے اتحادی، پر ان کی اپنی نشستیں بہت کم تھیں۔ ان کی حکومت بھی برطرف ہوئی؟ جی، صدر لغاری نے آرٹیکل 234 کے تحت انہیں بھی برطرف کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بحال کر دیا، لیکن وہ پھر زیادہ دیر ٹک نہیں پائے اور مستعفی ہو گئے۔ لیکن اس دور کا سب سے بڑا بحران شاید عدلیہ کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ تھا۔ بالکل، یہ سب سے سنگین معاملہ تھا۔ حکومت پر الزام لگا کہ وہ عدلیہ میں اپنی مرضی کے جج لگا لی ہے۔ یعنی عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش۔ یہی کہا گیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کو سینئر ججوں پر فوقیت دے کر چیف جسٹس بنایا گیا۔ ہائی کورٹس میں قائم مقام چیف جسٹس لگائے گئے۔ اور ججوں کی تقرریوں پر بھی سوالات اٹھے؟ جی، بڑی تعداد میں تقرریاں ہوئیں جن پر سیاسی وابستگی اور قابلیت کی کمی کے الزامات لگے۔ یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججوں کی تعداد مستقل ججوں کے برابر پہنچ گئی تھی۔ یہ تو عدلیہ کی آزادی کے لیے خطرناک صورتحال تھی۔ بالکل، اور اسی پس منظر میں پھر وہ سپریم کورٹ کا مشہور ججز کیس فیصلہ آیا 1996 میں۔ جی، الجہاد ٹرسٹ وی فیڈریشن آف پاکستان۔ اس نے کیا اصول طے کیے؟ کئی اہم اصول۔ پہلا، قائم مقام چیف جسٹس کی مشاورت سے مستقل جج نہیں لگائے جا سکتے۔ ٹھیک۔ دوسرا، ایڈ ہاک جج مستقل آسامیوں پر نہیں لگ سکتے۔ تیسرا، چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری میں سینیورٹی یعنی سینئر ترین جج کا اصول بہت اہم ہے۔ اور سب سے اہم نکتہ کیا تھا؟ سب سے اہم یہ تھا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری کے لیے متعلقہ چیف جسٹسز کی سفارش کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ حکومت کو وہ سفارشات ماننا ہوں گی سوائے کسی بہت ٹھوس وجہ کے، اور وہ وجہ بھی عدالتی جائزے کے قابل ہوگی۔ اس نے تو انتظامیہ کا کردار بہت محدود کر دیا تقرریوں میں۔ جی بالکل، عدلیہ کی آزادی کو مضبوط کیا۔ حکومت کا رد عمل کیا رہا اس پر؟ شروع میں تو شدید رد عمل تھا، اسے عدلیہ پر حملہ کہا گیا، لیکن پھر دباؤ بڑھا تو آخر کار فیصلہ نافذ کرنا پڑا۔ کئی جج فارغ ہوئے۔ جی، مستقل چیف جسٹس لگے، لیکن اس سارے معاملے نے وزیر اعظم بے نظیر اور صدر لغاری کے درمیان خلیج بڑھا دی، حالانکہ لغاری ان کی اپنی پارٹی کے تھے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جی، 5 نومبر 1996 صدر لغاری نے 58(2) استعمال کیا اور بے نظیر حکومت کو برطرف کر دیا۔ الزامات کیا تھے اس بار؟ فہرست لمبی تھی۔ کراچی میں ماورائے عدالت قتل، امن و امان کی خرابی، مرتضی بھٹو کے قتل میں سازش کا شبہ۔ عدلیہ سے متعلق بھی الزامات تھے؟ ہاں، عدلیہ کا تمسخر اڑانا، فیصلوں پر عمل نہ کرنا، فون ٹیپنگ اور بڑے پیمانے پر کرپشن اور بد انتظامی۔ تو بے نظیر کا دوسرا دور بھی نامکمل رہا اور مایوس کن؟ جی، اختیارات کے باوجود یہ دور مایوس کن رہا۔ کراچی جلتا رہا، معیشت خراب ہوئی، وہ متنازع آئی پی پی معاہدے ہوئے، اور کرپشن کے الزامات تو بہت سنگین تھے، ان پر بھی اور آصف زرداری پر بھی۔ بھائی کا قتل، والدہ سے اختلافات، بہت مشکل دور تھا۔
برطرفی کے بعد پھر نگران سیٹ اپ، مہراج خالد وزیر اعظم بنے۔ جی، ان کی کابینہ میں کچھ اچھے نام بھی تھے۔ احتساب کا نعرہ ایک بار پھر لگا۔ نیا احتساب آرڈیننس آیا۔ احتساب آرڈیننس 1996 دائرہ کار وسیع تھا، لیکن صدر اور گورنر مستثنیٰ تھے۔ انتخابی اصلاحات بھی ہوئیں، اساس ظاہر کرنا لازمی ہوا۔ لیکن اسی دوران وہ لغاری نواز شریف ڈیل کی افواہیں بھی تھیں۔ جی ہاں، اور نگران وزیر قانون فخر الدین جے ابراہیم نے اسی پر احتجاجاً استعفیٰ بھی دیا تھا، قرض نادہ گانوں کے قوانین نرم کرنے پر۔ بے نظیر نے برطرفی کو چیلنج کیا تھا، لیکن اس بار سپریم کورٹ نے صدر کے اقدام کو درست قرار دیا 6-1 کی اکثریت سے۔ وجوہات وہی مانے جو صدر نے بتائی تھی۔ جی، ماورائے عدالت قتل، عدلیہ کو کمزور کرنا، فون ٹیپنگ، کرپشن، ان کو اہم مانا گیا۔ صرف جسٹس ضیاء محمود مرزا نے اختلاف کیا۔ اور اسی دوران سپریم کورٹ نے 8ویں ترمیم پر بھی ایک فیصلہ دیا۔ ہاں، محمود خان اچکزئی کیس میں کہا کہ 8ویں ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف نہیں اور اس نے پارلیمانی نظام میں توازن پیدا کیا ہے۔ یہ تھوڑا متضاد نہیں لگتا؟ اسی ترمیم کے تحت حکومتیں گرائی جا رہی تھیں اور اسے جائز بھی کہا جا رہا تھا۔ لگتا تو ہے، لیکن شاید عدالت وقت کے ساتھ مختلف حالات میں مختلف تشریح کر رہی تھی۔ خیر، پھر فروری 1997 کے انتخابات آئے۔ جی، ٹرن آؤٹ پھر بہت کم، لیکن نتیجہ بہت واضح۔ نون لیگ کی بھاری اکثریت، جسے ہیوی مینڈیٹ کہا گیا۔ بالکل، 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں، نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم۔ اور آتے ہی انہوں نے بڑی آئینی تبدیلیاں کی۔ جی، سب سے پہلے اپریل 1997 میں 13ویں ترمیم۔ 8ویں ترمیم کا وہ بڑا حصہ ختم ہو گیا، اختیارات واپس وزیر اعظم کے پاس۔ پھر فوراً بعد 14ویں ترمیم۔ جی، جولائی 1997 میں آرٹیکل 63A اینٹی ڈیفیکشن لا، یعنی پارٹی سے انحراف پر نااہلی۔ جی، مقصد تو ہارس ٹریڈنگ روکنا تھا، لیکن تنقید ہوئی کہ یہ پارٹی لیڈر کو آمر گنا دے گا، اراکین کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ اور احتساب کا نیا قانون بھی آیا۔ احتساب ایکٹ 1997 نگران دور کے آرڈیننس کی جگہ، اور اس کے تحت وہ احتساب سیل بنا، سینیٹر سیف الرحمان کی سربراہی میں۔ جس پر سیاسی انتقام کے الزامات لگے۔ بالکل، خدشات تھے کہ اسے مخالفین کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ لیکن یہ اقدامات، خاص طور پر 13ویں ترمیم، جلد ہی ایک نئے بحران کا پیش خیمہ بن گئے۔ جی، اور یہ بحران پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا۔ نواز حکومت اور عدلیہ کا ٹکراؤ، اس بار چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ۔ جی، جن کی اپنی تقرری متنازعہ تھی۔ تناؤ پہلے سے تھا۔ حکومت کے انسداد دہشت گردی ایکٹ 80A پر چیف جسٹس کو اعتراض تھا۔ وہ کیوں؟ 80A کے تحت خصوصی عدالتیں بنیں جن کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق محدود تھا۔ اچھا۔ لیکن اصل لڑائی ججوں کی تقرری پر ہوئی۔ جی، چیف جسٹس نے 5 ججوں کی سفارش کی، حکومت نے ٹالا، پھر ججوں کی تعداد کم کرنے کا نوٹیفیکیشن نکالا، جسے چیف جسٹس نے معطل کر دیا۔ ہاں، پھر بڑی کشمکش کے بعد حکومت کو ماننا پڑا اور جج لگانے پڑے۔ لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، عدلیہ کے اندر تقسیم ہو گئی۔ جی، اور یہ سب سے خطرناک بات تھی۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور ان کے ساتھی ججوں میں اختلافات بڑھ گئے۔ حکومت پر الزام لگا کہ اس نے اس تقسیم کو ہوا دی۔ اور پھر وہ واقعات ہوئے کہ سپریم کورٹ کے دوسرے بینچز نے ہی چیف جسٹس کو کام سے روک دیا۔ ناقابل یقین تھا۔ کوئٹہ اور پشاور رجسٹری میں چیف جسٹس کی تقرری کے خلاف درخواستیں سن کر انہیں کام سے روکنے کے احکامات جاری ہوئے۔ یعنی عدالتی بحران عروج پر۔ بالکل، اسلام آباد میں چیف جسٹس ان احکامات کو معطل کرتے تو کوئٹہ بینچ اس معطلی کو معطل کر دیتا۔ مکمل افراتفری تھی۔ اور پھر وہ سپریم کورٹ پر حملے والا واقعہ 28 نومبر 1997۔ جی، وہ ایک سیاہ دن تھا جب چیف جسٹس کی عدالت میں وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کیس چل رہا تھا تو مبینہ طور پر حکومتی حامیوں نے ہنگامہ آرائی کی۔ اس بحران کا خاتمہ کیسے ہوا؟ بہت ڈرامائی انداز میں 2 دسمبر 1997 کو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بینچ نے 13ویں ترمیم معطل کر دی، یعنی 58(2)B بحال۔ اوہ! لیکن فوراً ہی 10 رکنی دوسرے بینچ نے وہ حکم معطل کیا اور جسٹس اجمل میاں کو چیف جسٹس کے اختیارات دے دیے۔ اور اسی دن صدر لغاری مستعفی ہو گئے؟ جی، جنہوں نے 2 وزرائے اعظم کو ہٹایا تھا وہ خود اس بحران کی نظر ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر 10 رکنی بینچ نے اسد علی کیس کا فیصلہ دیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تقرری کالعدم قرار دی۔
سینیرٹی کو نظر انداز کرنے کی بنیاد پر۔ تو انہیں ہٹا دیا گیا؟ جی، چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹا کر بطور جج کام جاری رکھنے کا کہا گیا اور جسٹس اجمل میاں نئے چیف جسٹس بن گئے۔ اس کے بعد عدلیہ میں کچھ ٹھہراؤ آیا؟ جی، چیف جسٹس اجمل میاں کے دور میں کچھ اہم فیصلے ہوئے۔ توہین عدالت کیسز ختم ہوئے، 14ویں ترمیم اینٹی ڈیفیکشن کو آئینی قرار دیا گیا اور وہ انسداد دہشت گردی ایکٹ؟ اس کے کئی سیکشنز کال عدم قرار دیے، فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دیا، یعنی عدلیہ نے اپنی آزادی دوبارہ اسرٹ کی۔ لیکن حکومت کی مشکلات جاری رہیں؟ معاشی محاذ پر تو تھیں۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد ایمرجنسی اور فورن کرنسی اکاؤنٹس منجمد کرنے کے فیصلوں کو عدالتوں نے غلط قرار دیا۔ اور پھر وہ 15ویں ترمیم شریعت بل؟ جی، 1998 میں قرآن و سنت کو سپریم لا بنانے اور حکومت کو وسیع اختیارات دینے کی کوشش، اس پر بہت تنقید ہوئی۔ اسے آمریت کی طرف قدم سمجھا گیا؟ جی، قومی اسمبلی سے پاس ہوا لیکن سینٹ میں پیش نہ ہو سکا اور ختم ہو گیا۔ تو یہ تھی 90 کی دہائی، ایک مسلسل اتار چڑھاؤ، حکومتوں کی آمد و رفت، 58(2)B کا کھیل، عدلیہ سے ٹکراؤ، احتساب، آئینی ترامیم۔ بالکل، ایک طرح سے پارلیمانی نظام کا امتحان تھا۔ 58(2)B کا خاتمہ ہوا تو لگا جمہوریت مضبوط ہوئی، لیکن پھر عدلیہ سے تصادم اور 15ویں ترمیم نے دکھایا کہ اختیارات کی کشمکش جاری رہی۔ اس دور کے فیصلوں اور تنازعات نے یقیناً پاکستان کے مستقبل کے سیاسی اور آئینی راستے پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ واقعی ایک ہنگامہ خیز دہائی تھی، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اداروں کے اس مسلسل ٹکراؤ اور عدم استحکام نے عوام کا ان اداروں پر اعتماد کتنا متاثر کیا ہوگا؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور کیا اس دور میں اختیارات کے غلط استعمال کی جو مثالیں سامنے آئیں، ان کے اثرات آج بھی ہمارے سیاسی کلچر میں موجود ہیں؟ یہ وہ پہلو ہیں جن پر غور جاری رہنا چاہیے۔ 12 اکتوبر 1999 کی شام پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا فیصلہ کن موڑ آیا۔ جی بالکل۔ ایک منتخب حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ جنرل پرویز مشرف وہ چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سمجھے آنے والے کئی سالوں کے لیے پاکستان کی آئینی اور سیاسی سمت ہی بدل دی۔ صحیح۔ تو آج ہم خاص طور پر حامد خان کی کتاب پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کے کچھ حصوں کو دیکھتے ہوئے جنرل مشرف کے اقتدار کے وہ جو بالکل ابتدائی دن تھے ان کا جائزہ لیں گے۔ اچھا۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو فوجی اقدام تھا اسے قانونی جواز کیسے دیا گیا، عدلیہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور اقتدار کو کیسے آپ کے لیے مضبوط کیا گیا۔ بالکل، اور ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کا مرکز حامد خان کی تحقیق ہی ہے جو اس دور کے واقعات پر ایک خاص زاویہ پیش کرتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک غیر آئینی قدم کو آئینی اور قانونی شکل دینے کی کوششیں ہوئیں، اور پھر ان کوششوں کے نتیجے کیا نکلے۔ یہ جاننا واقعی دلچسپ ہے کہ ایسے حالات میں ریاستی ڈھانچے کو کس طرح نئی حقیقتوں کے مطابق ڈھالا جاتا ہے یا توڑا مروڑا جاتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں 13 اکتوبر 1999 کی صبح سے۔ جنرل مشرف نے قوم سے خطاب کیا۔ جی۔ انہوں نے نواز شریف حکومت کی برطرفی اور مسلح افواج کے کنٹرول سنبھالنے کا اعلان تو کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ مارشل لاء نہیں لگے گا۔ اچھا، یہ ایک اہم بات تھی۔ ہاں، پھر اگلے ہی دن 14 اکتوبر کو ملک بھر میں ایمرجنسی لگا دی گئی فوراً، اور جنرل مشرف باقاعدہ چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ آئین معطل ہو گیا، البتہ صدر صاحب اپنی جگہ رہے۔ ہاں، صدر تارن موجود تھے۔ قومی و صوبائی اسمبلیاں اور سینٹ وہ بھی معطل۔ اسی دن ایک بہت ہی اہم حکم نامہ آیا جسے پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر یعنی PCO کہتے ہیں۔ PCO، جی۔ اس میں کہا گیا کہ آئین معطل تو ہے لیکن ملک کو جہاں تک ممکن ہو آئین کے مطابق ہی چلایا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بڑا مگر تھا، وہ یہ کہ یہ سب کچھ PCO اور چیف ایگزیکٹو کے احکامات کے تابع ہوگا۔ اچھا۔ عدالتوں کو کام کرنے کی اجازت تو دی، لیکن ان پر یہ پابندی لگ گئی کہ وہ چیف ایگزیکٹو یا ان کے ماتحت کام کرنے والے کسی بھی شخص کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ یعنی عدلیہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ بالکل، اور بنیادی حقوق بھی ایمرجنسی اور PCO کے تابع ہو گئے، اور صدر کو چیف ایگزیکٹو کی ایڈوائس پر عمل کرنے کا پابند کر دیا گیا۔ آئین معطل مگر ملک آئین کے تحت چلانے کی بات، یہ تھوڑا عجیب نہیں؟
عملی طور پر تو آئین کی بالادستی ختم ہو گئی تھی نا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ عملی طور پر تو پی سی او اور چیف ایگزیکٹو کے احکامات ہی سپریم قانون تھے۔ آئین کا ذکر شاید ایک تسلسل رکھنے یا ایک مکمل آئینی خلا سے بچنے کی ایک کوشش تھی، آپ کہہ سکتی ہیں۔ اچھا۔ لیکن حقیقت یہی تھی کہ عدلیہ کے اختیارات اور شہریوں کے بنیادی حقوق وہ شدید طور پر محدود ہو گئے تھے۔ اقتدار سنبھالنے کے کچھ ہی دن بعد 17 اکتوبر کو مشرف نے اپنا ایجنڈا بھی پیش کیا، ایک 6 رکنی قومی سلامتی کونسل NSC بنانے کا اعلان کیا۔ جی، نیشنل سیکیورٹی کونسل۔ اس میں فوجی قیادت تو تھی، ساتھ میں کچھ سویلین ماہرین بھی شامل تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک 7 نکاتی ایجنڈا بھی آیا۔ جی ہاں، 7 نکاتی ایجنڈا۔ اس میں قومی اعتماد بحال کرنا، وفاق کو مضبوط کرنا، معیشت کو ٹھیک کرنا، امن و امان اور انصاف، اداروں کو غیر سیاسی بنانا، اختیارات نیچے منتقل کرنا اور فوری احتساب، یہ سب شامل تھا۔ بظاہر تو یہ ملک کو جو بڑے مسائل درپیش تھے ان سب کا احاطہ کرتا تھا۔ یہ 7 نکاتی ایجنڈا سننے میں تو بڑا جامع لگتا ہے، لیکن کیا اس پر عمل درآمد کی کوئی حقیقی صورت نظر آئی تھی ان شروع کے دنوں میں، یا یہ صرف عوامی حمایت کے لیے تھا؟ دیکھیے، حامد خان کی کتاب کے مطابق جو ناقدین ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ اعلانات ماضی کی فوجی حکومتوں کے وعدوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے، اچھا، جن کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ فوری طور پر عوامی حمایت حاصل کی جائے اور اپنے اقدام کو جواز فراہم کیا جائے۔ صحیح۔ ان نکات پر حقیقی عمل درآمد وہ ایک الگ اور کافی پیچیدہ سوال ہے جو بعد کے واقعات سے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ ابتدا میں تو فوجی حکومت نے عدلیہ سے براہ راست ٹکراؤ سے گریز کیا۔ کہا گیا کہ عدلیہ کی آزادی کا احترام کریں گے، حالانکہ چیف ایگزیکٹو کے اقدامات کو چیلنج کرنے پر پابندی تھی۔ جی، ججوں سے PCO کے تحت نیا حلف لینے کا بھی نہیں کہا گیا۔ ہاں، شروع میں یہ نہیں کہا، لیکن یہ صورتحال جنوری 2000 میں بدل گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے تو سوال اٹھا کہ نئے چیف جسٹس کون سا حلف اٹھائیں گے؟ یہ تو ٹیکنیکل سوال تھا۔ بالکل۔ پہلے تو آئین کے تحت حلف پر ہی اتفاق رہا، لیکن پھر اچانک 25 جنوری 2000 کو ایک نیا حکم نامہ آ گیا، اوتھ آف آفس ججز آرڈر 2000۔ یعنی ججوں کو اپنی آئینی وفاداری کے بجائے ایک فوجی حکم نامے سے وفاداری کا حلف اٹھانا تھا۔ یہ تو بہت بڑا مطالبہ تھا۔ رد عمل کیا ہوا؟ یہ واقعی ایک بہت نازک موڑ تھا۔ اس نئے حکم کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے تمام ججوں کو PCO اور ایمرجنسی کے تحت نیا حلف اٹھانے کا پابند کر دیا گیا۔ سب کو؟ جی، سب کو۔ وقت مقرر کیا گیا اور کہا گیا کہ جو حلف نہیں اٹھائے گا وہ فارغ سمجھا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سعید الزمان صدیقی نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ فوجی حکومت کے عدلیہ کی آزادی کے وعدے کے خلاف ہے۔ اطلاعات کے مطابق تو انہیں حلف برداری کے دن تک نظر بند بھی رکھا گیا تاکہ وہ دوسرے ججوں پر اثر انداز نہ ہوں۔ اچھا۔ ان کے علاوہ سپریم کورٹ کے 5 اور سینئر ججوں نے بھی انکار کیا، جسٹس ناصر اسلم زاہد، مامون قاضی، وجیہہ الدین احمد، کمال منصور عالم اور خلیل الرحمن خان۔ یعنی عدلیہ واضح طور پر تقسیم ہو گئی۔ کچھ ہائی کورٹس کے ججوں کو بھی حلف نہیں دیا گیا اور وہ بھی فارغ ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ تو سپریم کورٹ کے جو باقی جج تھے انہوں نے حلف اٹھا لیا۔ ان میں سے جو سینئر ترین تھے جسٹس ارشاد حسن خان، وہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ اس اقدام نے ظاہر ہے عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری پر بہت گہرے سوالات کھڑے کر دیے۔ تو عدلیہ ایک نازک موڑ پر تھی۔ اسی دوران ایک اور بڑا سیاسی اور قانونی معاملہ چل رہا تھا، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مقدمہ۔ جی ہاں، کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ان پر اور کچھ دوسرے لوگوں پر اکتوبر 1999 میں وہ جو طیارہ ہائی جیک کرنے کا مبینہ الزام تھا اس کا مقدمہ چل رہا تھا۔ ہاں، جس میں جنرل مشرف خود تھے۔ جی، وہی طیارہ جس میں جنرل مشرف سری لنکا سے واپس آ رہے تھے۔ حامد خان کی کتاب میں اس طرف اشارہ ہے کہ بظاہر بغاوت کے انتظامات تو پہلے سے مکمل تھے، مطلب جب مشرف کا طیارہ ہوا میں تھا تب بھی اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس اور سرکاری میڈیا کا گھیراؤ کیا جا چکا تھا۔ اس مقدمے کا نتیجہ کیا نکلا اور پھر وہ جلاوطنی کیسے ہوئی؟ فیصلہ آیا، نواز شریف کو عمر قید کی سزا سنائی گئی جبکہ باقی ملزمان بری ہو گئے۔ عمر قید؟
جی، تاہم اس سزا پر عمل درآمد کی نوبت نہیں آئی۔ دسمبر 2000 میں اچانک خبر آئی کہ نواز شریف اپنے پورے خاندان سمیت سعودی عرب جلاوطن ہو گئے ہیں۔ اچانک؟ جی، اس جلاوطنی کے معاہدے کی شرائط کیا تھیں یہ آج تک ایک راز ہی ہے۔ مشرف حکومت کہتی تھی کہ 10 سال کی پابندی ہے، شریف خاندان کا اصرار تھا کہ انہیں واپسی کا حق ہے۔ حامد خان کے مطابق لگتا یہی ہے کہ شریف خاندان نے پاکستان کی جیلوں سے بچنے کے لیے جلاوطنی قبول کر لی۔ عدلیہ پر دباؤ، سابق وزیراعظم کی جلاوطنی۔ اب فوجی حکومت کو اپنے اقدامات کے لیے کسی قانونی جواز کی ضرورت تھی۔ یہاں ظفر علی شاہ کیس کا ذکر آتا ہے نا؟ بالکل، فوجی اقدام کے خلاف جو آئینی درخواستیں دائر ہوئی تھیں ان کی سماعت سپریم کورٹ کے 12 رکنی بینچ نے کی۔ 12 جج؟ جی، 12 جج، اور سربراہی نئے چیف جسٹس ارشاد حسن خان کر رہے تھے۔ مئی 2000 میں اس بینچ نے ظفر علی شاہ کیس میں اپنا وہ تاریخی فیصلہ سنایا۔ کیا کہا عدالت نے؟ عدالت نے کہا کہ 12 اکتوبر 1999 کو ملک میں ایسے حالات تھے جن کا آئین میں کوئی حل نہیں تھا، اس لیے فوج کی مداخلت ناگزیر تھی۔ ناگزیر؟ جی، ناگزیر۔ اسے قانونی جواز دینے کے لیے 2 اصولوں کا سہارا لیا۔ ایک تو مشہور زمانہ نظریہ ضرورت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی۔ جی، اور دوسرا لاطینی اصول سیلوس پاپولی سپریما لیکس، یعنی عوام کی فلاح سب سے مقدم قانون ہے۔ تو ایک طرح سے عدالت نے فوجی ٹیک اوور کو قانونی حیثیت دے دی، اور کیا اختیارات دیے جنرل مشرف کو؟ جی بالکل، عدالت نے نہ صرف فوجی مداخلت کو جائز قرار دیا بلکہ حکومت کے 12 اکتوبر سے فیصلے کے دن تک کے تمام اقدامات کی بھی توثیق کر دی۔ تمام اقدامات کی؟ جی، اور سب سے اہم بات، عدالت نے جنرل مشرف کو قانون سازی کا اختیار دے دیا، جس میں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی شامل تھا۔ آئین میں ترمیم کا اختیار؟ ہاں، البتہ اس پر کچھ حدود لگائیں کہ آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، جیسے عدلیہ کی آزادی، وفاقی نظام، پارلیمانی طرز حکومت اور اسلامی دفعات، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ اختیار کب تک کے لیے تھا؟ یہ اختیار 3 سال کے لیے دیا گیا اور کہا کہ اس دوران حکومت کو انتخابات کرا کے جمہوریت بحال کرنا ہوگی۔ اس فیصلے میں ان ججوں کے بارے میں کیا کہا گیا جنہوں نے پی سی او حلف نہیں اٹھایا تھا، اور مشرف کی اپنی برطرفی کے بارے میں؟ جن ججوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا ان کے معاملے کو عدالت نے کہا کہ یہ ماضی اور بند باب ہے، یعنی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن۔ اچھا، مطلب اس پر بات ختم؟ جی، بات ختم۔ اور جنرل مشرف کی بطور آرمی چیف برطرفی کے حکم کو اس بنیاد پر کالعدم قرار دیا کہ انہیں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، یعنی وہ جو اصول ہے آڈی الٹرم پارٹم، دوسرے فریق کو سنو، اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ یہ فیصلہ تو بہت ہی دور رس نتائج والا تھا، لیکن حامد خان کی کتاب میں اس پر شدید تنقید بھی ملتی ہے۔ وہ کیا نکات ہیں؟ حامد خان کی تنقید کئی پہلوؤں پر ہے۔ پہلا تو یہ کہ سپریم کورٹ نے ضرورت سے زیادہ اختیارات دے دیے، خاص طور پر آئین میں ترمیم کا اختیار، جس کا ماضی میں ضیاء الحق کے دور میں غلط استعمال ہو چکا تھا۔ دوسرا، عدالت نے ایسے معاملات پر فیصلے دیے جو براہ راست اس کے سامنے نہیں تھے، جیسے مشرف کی برطرفی یا وہ حلف نہ اٹھانے والے ججوں کا معاملہ۔ صحیح۔ تیسرا، فارغ کیے گئے ججوں کو سنے بغیر فیصلہ دینا، یہ قدرتی انصاف کے خلاف تھا۔ چوتھا، یہ سوال کہ کیا پی سی او کے تحت حلف لینے والی عدالت آئینی عدالت کہلا بھی سکتی ہے؟ بہت بنیادی سوال ہے۔ جی، اور آخر میں وہی بنیادی سوال کہ جو عدالت خود آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی، وہ یہ اختیار کسی ایک شخص کو کیسے دے سکتی ہے؟ حامد خان کی تنقید اپنی جگہ، لیکن کیا یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ اس وقت کے بحران میں عدالت نے شاید کم برائی کا انتخاب کیا، یا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اس خلا کو پر کرنے کا؟ دیکھیں، یہ ایک پیچیدہ بحث ہے۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ عدالت نے ملک کو مکمل آئینی بحران سے بچانے کے لیے ایک عملی راستہ نکالا۔ تاہم حامد خان اور دوسرے ناقدین کا موقف ہے کہ عدالت کا بنیادی کام آئین کا تحفظ ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک۔ ان کے نزدیک عدالت نے نظریہ ضرورت کا سہارا لے کر آئین کی بالادستی پر سمجھوتا کیا، جس کے طویل مدتی منفی اثرات ہوئے۔ ظفر علی شاہ کیس کے فیصلے نے تو یقیناً فوجی حکومت کی پوزیشن کافی مضبوط کر دی ہوگی۔ اس کے بعد کیا بڑے اقدامات ہوئے؟ بالکل، جون 2001 میں ایک اور بڑا قدم اٹھایا گیا۔ صدر رفیق تانڑ، جن کی مدت ابھی باقی تھی، انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ہٹا دیا؟ استعفیٰ نہیں؟
نہیں، ہٹا دیا گیا۔ اس کے لیے ایک حکم نامہ آیا، پریزیڈنٹ سکسیشن آرڈر 2001۔ اس کے تحت چیف ایگزیکٹو یعنی جنرل مشرف نے صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ اچھا، اور حلف کس نے لیا؟ چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے ہی ان سے صدر کے عہدے کا حلف لیا۔ وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ مشرف جلد ہی بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے آگرہ جانے والے تھے اور بطور صدر ان کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہوگی۔ اور پھر سپٹمبر 2001 آ گیا، 9/11 کے واقعات، اس کا کیا اثر ہوا؟ 9/11 نے تو عالمی صورتحال بالکل بدل دی اور مشرف حکومت کے لیے ایک نیا باب کھول دیا۔ امریکہ کی شدید دباؤ پر پاکستان کی افغان پالیسی میں مکمل یو ٹرن آیا، طالبان حکومت کی حمایت ختم ہوئی اور امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لاجسٹک سپورٹ، فوجی اڈے، انٹیلیجنس تعاون، یہ سب فراہم کیا گیا۔ اس کے بدلے میں مشرف حکومت کو بڑی بین الاقوامی حمایت ملی، مالی امداد ملی، جس نے ان کے اقتدار کو مزید طول دینے میں آپ کہہ لیں اہم کردار ادا کیا۔ اسی دوران عدلیہ میں بھی کچھ چل رہا تھا۔ چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ اور تقرری کا کوئی معاملہ؟ جی، چیف جسٹس ارشاد حسن خان اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب تھے۔ حامد خان کے مطابق انہیں چیف الیکشن کمشنر بنانے کے لیے سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری میں سینیورٹی کے اصول کو نظر انداز کیا گیا۔ اچھا، کیسے؟ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ارشاد حسن خان کی بطور چیف الیکشن کمشنر تقرری میں مدد کی۔ ان تقرریوں کو چیلنج بھی کیا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے انہیں جائز قرار دے دیا، جس سے سینیورٹی کا اصول کمزور ہوا۔ بآخر ارشاد حسن خان ریٹائرمنٹ کے بعد چیف الیکشن کمشنر مقرر ہو گئے۔ اقتدار کو مزید قانونی شکل دینے کے لیے اگلا قدم ریفرینڈم کا تھا۔ یہ تو ایوب خان اور ضیاء الحق کی یاد تازہ کرتا ہے۔ بالکل وہی ماڈل۔ اپریل 2002 میں یہ ریفرینڈم کرایا گیا۔ مقصد تھا جنرل مشرف کی صدارت کو اگلے 5 سال کے لیے توثیق دلانا۔ سوال کیا تھا ریفرینڈم کا؟ سوال بہت لمبا اور گھما پھرا کے پوچھا گیا تھا۔ اس میں مقامی حکومت، جمہوریت، اصلاحات وغیرہ کا ذکر کر کے آخر میں پوچھا کہ کیا عوام جنرل مشرف کو صدر بنانا چاہتے ہیں؟ اچھا، کہ ایک شخص کئی ووٹ ڈال سکتا تھا۔ ٹرن آؤٹ مبینہ طور پر بہت کم رہا، لیکن سرکاری نتیجہ 97% سے زیادہ ہاں ووٹوں کا آیا۔ 97%؟ جی، سرکاری وسائل اور وردی میں ملبوس افسران کی مہم پر بھی اعتراضات ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے ایک رکن جسٹس طارق محمود نے تو اس عمل پر احتجاجاً استعفیٰ بھی دے دیا تھا۔ کیا اس ریفرینڈم کو عدالت میں چیلنج کیا گیا؟ جی ہاں، چیلنج ہوا، لیکن سپریم کورٹ نے پہلے تو درخواستوں کو قبل از وقت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ بعد میں جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس میں کہا گیا کہ عوام سے براہ راست رجوع کرنا غیر جمہوری عمل نہیں۔ حامد خان کے مطابق یہ فیصلہ بھی ایک طرح سے مشرف حکومت کو خوش کرنے کے مترادف تھا۔ ریفرینڈم سے پہلے مقامی حکومتوں کے نظام میں بھی تبدیلی لائی گئی تھی 2001 میں۔ اس کا کیا پس منظر اور نتیجہ تھا؟ جی، 2001 میں مقامی حکومتوں کا نیا نظام آیا، جسے نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو یعنی NRB نے تیار کیا تھا۔ اس میں ضلعی سطح پر ناظم اور نائب ناظم کے براہ راست انتخابات کروائے گئے۔ یہ بھی تو پہلے ہو چکا تھا، ایوب اور ضیاء کے دور میں۔ جی، ماضی میں ایوب خان اور ضیاء الحق بھی ایسے نظام لائے تھے جن پر الزام تھا کہ وہ اپنا سیاسی کیڈر بنانے کے لیے استعمال ہوئے۔ مشرف کے نظام پر بھی ایسے ہی الزامات لگے۔ کیا الزامات تھے؟ 2001 کے ان انتخابات میں مبینہ دھاندلی، انتظامیہ کی مداخلت اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار پر سوال اٹھے۔ کہا گیا کہ بظاہر اختیارات نیچے منتقل کرنے کے باوجود اصل میں مرکزیت بڑھی اور صوبے کمزور ہوئے۔ اچھا، ریفرینڈم کے بعد سپریم کورٹ سے جو آئینی ترمیم کا اختیار ملا تھا اسے استعمال کرنے کا وقت آ گیا۔ یہاں لیگل فریم ورک آرڈر یعنی LFO کا ذکر آتا ہے۔ جی، LFO اگست 2002 میں یہ جاری کیا گیا۔ یہ بھی NRB نے ہی تیار کیا اور اس پر کوئی خاص عوامی مشاورت نہیں ہوئی۔ تو رد عمل کیا تھا؟ وکلاء نے اس پر شدید احتجاج کیا کہ مشرف کو یہ اختیار نہیں ہے اور یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے، خاص طور پر پارلیمانی نظام اور صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے۔ اس LFO میں بنیادی تبدیلیاں کیا تھیں، اگر آسان الفاظ میں بتائیں؟ بنیادی طور پر تو LFO نے صدر کے اختیارات میں زبردست اضافہ کر دیا۔ سب سے متنازع تھی آرٹیکل 58(2)B کی واپسی۔ یعنی صدر کا اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار؟
بالکل اسی طرح گورنر کو بھی صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار مل گیا صدر کی منظوری سے۔ فوج کو قومی سلامتی کونسل NSC کے ذریعے ایک مستقل آئینی کردار دے دیا گیا۔ اچھا، پھر 1999 سے لے کر اس وقت تک کے تمام فوجی اقدامات، قوانین اور PCO ججوں کو آئینی تحفظ دے دیا گیا، اور کئی اہم قوانین جیسے نیب آرڈیننس، پولیس آرڈر، ان کو ایک خاص لسٹ شیڈیول 6 میں ڈال کر پارلیمان کی دسترس سے باہر کر دیا گیا کہ ان میں صدر کی منظوری کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک طرح سے آئین کو مکمل طور پر صدر اور فوج کے تابع کرنے کی کوشش تھی ہے۔ حامد خان اور دیگر ناقدین کا یہی موقف ہے۔ ان کے مطابق LFO نے پارلیمانی نظام کو کمزور کیا، صوبائی خود مختاری ختم کی اور سول بالادستی کا تصور ہی بدل دیا۔ صدر کا وردی میں رہنا بھی آئین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ البتہ کچھ مثبت پہلو بھی تھے، جیسے خواتین کی نشستوں میں اضافہ ہوا، ووٹ ڈالنے کی عمر 21 سے 18 سال ہوئی، مخلوط انتخابات بحال ہوئے۔ لیکن مجموعی تاثر؟ مجموعی پیغام یہی تھا کہ فوج کی مرضی بالاتر ہے، اور ستم ظریفی دیکھیں کہ اسی LFO میں بعد میں ایک ترمیم کر کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی بڑھا دی گئی، جسے ججوں نے قبول کر لیا، حالانکہ سپریم کورٹ خود کہہ چکی تھی کہ ترمیم کا اختیار پارلیمان کا ہے۔ اسی LFO کے تحت پھر 2002 کے عام انتخابات ہوئے، ان پر کیا الزامات تھے؟ ان انتخابات سے پہلے ہی پری پول ریگنگ کے شدید الزامات لگے۔ ایک نئی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف یعنی PMLQ بنائی گئی، کنگز پارٹی۔ جی، جسے کنگز پارٹی کہا گیا۔ اس میں دوسری جماعتوں، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے لوگ توڑ کر شامل کیے گئے، جن پر مبینہ طور پر نیب کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا یا لالچ دیا گیا۔ اچھا، حکومتی وسائل، گورنرز، سب نے کھلے عام PMLQ اور اس کے اتحادیوں کی مہم چلائی۔ دوسری طرف 6 مذہبی جماعتوں نے متحدہ مجلس عمل یعنی MMA کے نام سے اتحاد بنایا اور امریکہ مخالف نعرے پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ پولنگ کے دن اور نتائج کے بارے میں کیا کہا گیا؟ پولنگ کے دن بھی دھاندلی کے سنگین الزامات لگے، نتائج میں غیر معمولی تاخیر ہوئی، بعض حلقوں میں نتائج کی تبدیلی کے الزامات بھی لگے۔ یورپی یونین کے مبصرین نے بھی اپنی رپورٹ میں سنگین خامیوں کا ذکر کیا۔ اور الیکشن کمیشن؟ الیکشن کمیشن، جس کے سربراہ جسٹس ارشاد حسن خان تھے، اس کا کردار بھی غیر جانبدار نہیں سمجھا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک معلق پارلیمان، ہنگ پارلیمنٹ۔ جی، PMLQ سب سے بڑی جماعت تو بنی، لیکن سادہ اکثریت نہیں ملی۔ پیپلز پارٹی دوسرے اور MMA تیسرے نمبر پر آئی۔ معلق پارلیمان کے بعد حکومت سازی کیسے ہوئی؟ یہ بھی جوڑ توڑ کا عمل رہا ہوگا؟ بالکل، پہلے تو مخصوص نشستوں کی تقسیم میں تاخیر کی گئی تاکہ آزاد امیدواروں کو حکومتی جماعتوں میں شامل کروا کے ان کا کوٹا بڑھایا جا سکے۔ پھر پیپلز پارٹی میں توڑ پھوڑ کی گئی، پیٹریوٹس کے نام سے 10 ارکان کا ایک گروپ الگ ہو گیا۔ پیٹریوٹس؟ جی، جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں نیب اور ایجنسیوں کے دباؤ اور وزارتوں کی پیشکش پر توڑا گیا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ فلور کراسنگ کے خلاف جو آئینی شک تھی، آرٹیکل 63A، اسے اس وقت تک غیر فعال رکھا گیا جب تک وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہیں لے لیتے۔ اچھا، اور وزیر اعظم کون بنا؟ نومبر 2002 میں بلوچستان سے میر ظفر اللہ خان جمالی صرف 172 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہوئے 342 کے ایوان میں۔ بہت کم اکثریت۔ جی، پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین حکومتوں میں سے ایک۔ حامد خان کے مطابق وہ ایک کمزور وزیر اعظم ثابت ہوئے جو خود کو مشرف کا باس نہیں سمجھتے تھے، اور اصل طاقت جنرل مشرف کے پاس ہی رہی۔ پارلیمنٹ تو بن گئی، لیکن LFO کا تنازع تو وہیں کا وہیں تھا۔ اس کا کیا حل نکلا؟ LFO پر اپوزیشن، خاص طور پر ARD جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھیں، اور MMA کے شدید احتجاج کی وجہ سے پارلیمنٹ تقریباً 1 سال تک مفلوج رہی۔ پورا 1 سال؟ جی، حلف برداری پر بھی تنازع رہا۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد حکومت اور MMA کے درمیان دسمبر 2003 میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اچھا، اس معاہدے کی بنیاد پر آئین میں 17ویں ترمیم لائی گئی۔ اس 17ویں ترمیم کے سمجھوتے میں کیا طے پایا؟ کیا لین دین ہوا؟ بنیادی طور پر یہ ایک لین دین ہی تھا۔
MMA نے LFO کی کئی متنازع شقوں کو آئینی ترمیم کے ذریعے قبول کر لیا، جیسے صدر کا اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار 58-2B۔ اچھا، وہ مان لیا؟ جی مان لیا، گو کہ اس پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی شرط لگا دی۔ بدلے میں حکومت نے کچھ رعایتیں دیں، جیسے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں جو اضافہ کیا تھا وہ واپس لے لیا۔ NSC کو آئین سے نکال کر عام قانون کے تحت بنانے پر اتفاق ہوا، اور سب سے اہم، مشرف نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے اور دسمبر 2004 تک آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ یہ ترمیم کیسے پاس ہوئی اور اس پر کیا تنقید ہوئی؟ یہ ترمیم قومی اسمبلی اور سینٹ سے MMA کی حمایت سے منظور ہو گئی۔ ARD نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ اچھا؟ حامد خان کی تنقید یہ ہے کہ LFO، جو کبھی پارلیمنٹ میں پیش ہی نہیں ہوا تھا، اس کی شقوں کو 17ویں ترمیم کے ذریعے آئینی جواز بخش دیا گیا۔ یعنی پچھلے دروازے سے؟ بالکل، یہ بڑی حد تک 8ویں ترمیم جیسی صورتحال تھی، جس نے یہ تاثر مضبوط کیا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اب بھی جمہوری اداروں پر حاوی ہے اور طاقت کا سرچشمہ آئین نہیں کہیں اور ہے۔ بقول مصنف، یہ طاقت بندوق کی نالی سے نکلتی ہے کہ مقولے کی عملی تفسیر تھی۔ 17ویں ترمیم کے بعد مشرف نے اعتماد کا ووٹ بھی لیا؟ جی، جنوری 2004 میں انہوں نے پارلیمنٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین پر مشتمل الیکٹورل کالج سے اعتماد کا ووٹ لیا۔ کتنے ووٹ ملے؟ انہیں 1170 کے مجموعی ووٹوں میں سے 658 ووٹ ملے، جو تقریباً 56% بنتے ہیں۔ تاہم اس ووٹنگ کے طریقہ کار پر بھی تنقید ہوئی۔ کس قسم کی تنقید؟ آئین میں صوبائی اسمبلیوں کے ووٹوں کو آبادی کے لحاظ سے وزن دینے کا اصول ہے، ویٹیج کا، تاکہ چھوٹے صوبوں کی آواز کو اہمیت ملے۔ جی بالکل، اس اصول کو نظر انداز کیا گیا، جس پر خاص طور پر چھوٹے صوبوں نے اعتراض کیا۔ اگر وزن کا اصول لاگو ہوتا تو مشرف کی اکثریت کچھ کم ہو جاتی۔ آخر میں فوجی حکومت کے احتساب کے نعرے کا کیا بنا؟ نیب کی کارکردگی کیسی رہی؟ احتساب کا نعرہ تو بہت زور شور سے لگا تھا۔ نیب آرڈیننس 1999 نافذ ہوا، سربراہ ایک حاضر سروس جنرل تھے، لیکن حامد خان کے مطابق یہ احتساب شروع سے ہی متنازع اور یک طرفہ رہا۔ یک طرفہ کیسے؟ پلی بارگین کی شق کا مبینہ طور پر غلط استعمال ہوا، جس کے تحت کرپشن کے ملزمان معمولی رقم واپس کر کے بری ہو جاتے رہے۔ نیب پر سیاسی انجینئرنگ کا الزام بھی لگا کہ اسے مخالفین کو توڑنے اور حکومتی جماعت PMLQ میں شامل کروانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ حکومت کے حامیوں کی کیسز یا تو ختم کر دیے گئے یا بہت سست روی کا شکار ہو گئے۔ کیا نیب کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا گیا؟ جی بالکل، نیب آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ یہ بنیادی حقوق اور آئینی ضمانتوں سے متصادم ہے۔ تو عدالت نے کیا کہا؟ تاہم سپریم کورٹ نے نیب آرڈیننس کو مجموعی طور پر برقرار رکھا۔ البتہ یہ ضرور کہا کہ اگر نیب کا کوئی قانون عدلیہ کی آزادی یا بنیادی حقوق سے ٹکرائے گا تو عدالت اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو 1999 کے فوجی اقدام کے بعد ریاستی ضرورت کے نام پر اقتدار کو قانونی شکل دینے کے لیے آئین میں گہری تبدیلیاں کی گئیں۔ جی، عدلیہ پر دباؤ ڈالا گیا، متنازع انتخابات ہوئے، سیاسی جوڑ توڑ عروج پر رہا، اور بالآخر 17ویں ترمیم کی صورت میں ایک ایسا سمجھوتا ہوا جس نے وقتی طور پر بحران کو ٹالا، لیکن بنیادی تضادات وہیں رہے۔ بالکل۔ یہ پورا دور فوجی طاقت اور آئینی اصولوں کے درمیان ایک مسلسل کشمکش کی کہانی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ دور آئینی موشکافیوں، قانونی جواز سازی کی کوششوں، عدالتی کردار، کبھی مزاحمت، کبھی تعاون اور سیاسی انجینئرنگ کا ایک بھرپور مطالعہ پیش کرتا ہے۔ ان تمام اقدامات کا مقصد فوجی حکمرانی کو قائم رکھنا اور اسے طول دینا تھا، جس نے پاکستان کے سیاسی اور آئینی نظام پر بہت گہرے اور دیر پا نقاش چھوڑے۔ آج کا مواد ہمیں اس سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ جب ریاستی ادارے شدید دباؤ میں آتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے آئینی کردار پر قائم رہتے ہیں یا حالات کے مطابق ڈھل جاتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ مشرف کا یہ ابتدائی دور آئینی ڈھانچوں کی مضبوطی بمقابلہ ان افراد یا گروہوں کی طاقت کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے جو ریاست کے وسائل اور اختیارات پر قابض ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ان لمحوں میں جنہیں بحران کا نام دیا جاتا ہے؟ اس نقطے پر ضرور سوچیے گا۔